let's just begin proceedings, inshallah. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. Alaikum assalam wa rahmatullah. सर एक सवाल है. अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई. सर मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? देखिए सर के पास पहले 200 सवाल आए हुए हैं, पहले सर को वो आंसर करने दें, फिर हमारे वो सवाल करें हो अभी, जाएंगे. जब तक ये रूम जब तक लोग आ रहे हैं मैं वो कर नहीं सकता आंसर. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? मैं तो बस एक अनाउंसमेंट कर दूं, हमारी जो इकोसिस्टम की Assalamualaikum, sir. Trying to contact you for like 3 or 4 sessions, sir. सर सीरा की अगर आपके पास टाइम है उसका. अनाउंसमेंट होने वाली है, माइक म्यूट कर लें काइंडली. जी, तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम की जो 2 क्वेश्चन इंक्वायरी आ रही है कि वो आपकी we are launching 8 new courses inshallah. 8 we are hopefully inshallah we are going to start the tajweed class and the Sira class and the Tarbiya class for free for all of our ecosystem. ये फ्री क्लासेस है जो कि हमने ऐड कर दी दिसंबर से, इंशाल्लाह इसी दिसंबर से. तजवीद क्लास, तरबिया क्लास, which I'm not taking tarbiya class, I'm not taking tajweed class, I'm taking the Sira class. Okay, inshallah it will be launching on in this very month, inshallah, for all of our ecosystem students. ये सब फ्री हैं. Okay, मेरी आवाज़ होपफुली आ रही होगी. मेरे चैट में लिखा आ रहा है आवाज़ नहीं आ रही. अगर आपको किसी को आ रही है तो यस लिखते हैं. ओके बस ठीक है. ओके बस ठीक है. तो जिनको नहीं आ रही फिर ये उनकी तरफ से इशू आ रहा है. स्टेम फील्ड्स के कोर्सेज का जो हमने होम स्कूलिंग की ऐप के लिए तैयार किए थे, उसका करिकुलम इकोसिस्टम पे मैम सादिया ने कहा यहाँ पे इंपोर्ट करें. तो ये क्लासेस स्टेम फील्ड्स की क्लासेस भी हम शायद दिसंबर में ही लॉन्च कर देंगे. दे आर फॉर होम स्कूलिंग करिकुलम ओनली. तो ये तो लाइव क्लासेस होंगी 5 days a week, maybe even 6 days a week, क्योंकि वीकेंड पे अरबी का जो सेपरेट स्कूल है, वीकेंड स्कूल, सिर्फ सैटरडे संडे की जो सेपरेट क्लासेस हैं अरबी की और जो बाकी की क्लासेस हैं बच्चों और बड़ों की, वो वीकेंड के ऊपर सेपरेट स्ट्रीम है. आप जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है. वी आर अनाउंसिंग ए वीकेंड क्लास ओनली फॉर अरबी. इट्स अ लॉन्ग क्लास, 90-minute क्लास. 60 to 90 अभी 100% मैं श्योर भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारी आईटी टीम बताएगी. जो नई वेबसाइट www.sourcecode.academy, इस पे ट्रांजिट कर रहे हैं हम. इंशाल्लाह सब कुछ तैयार है. 8 महीने से जिस वेबसाइट का इंतज़ार था, sourcecode.academy, ये जनवरी 1 से इंशाल्लाह ऑफिशियली हम लॉन्च कर देंगे. 20 दिसंबर को हमारे इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्टिंग के लिए खोलेंगे, पब्लिक के लिए नहीं होगी. 1 जनवरी से इंशाल्लाह इट विल बी फॉर एवरीवन. उस पर जो मेरी सीरा क्लास है उसका मैंने अप्रूवल ले लिया मैम सादिया से, आपकी सीईओ से, कि वो पब्लिक के लिए ओपन हो. इंशाल्लाह वो पब्लिक के लिए ओपन होगी. तजवीद क्लास सिर्फ इकोसिस्टम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो रोस्टर पे होती है, और जो तरबिया क्लास है वो भी इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए. तो जो स्टेम फील्ड के कोर्सेज हैं जो बच्चों के लिए अलग हैं, बड़ों के लिए अलग हैं, अभी हम बच्चों के स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के, एस्ट्रोनॉमी के, एस्ट्रोफिजिक्स के, इनकी डेवलपमेंटल कोर्सेज हैं वो. ओके, सो अभी मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी सबका इंतजार कर लें. होपफुली वहाँ तक बाकी सब लोग आ जाएंगे. जस्ट गिव मी 2 minutes, 2 minutes only.
जी, so ecosystem में inshallah we're going to be starting the tajweed and the tarbiya and the seera simultaneously inshallah. जो STEM फील्ड के कोर्सेज हैं we are going to be announcing, उसकी प्री बुकिंग हम अभी लेंगे, विल सी कि क्या रुझान है. डेवलपमेंटल कोर्सेज हैं, डेवलपमेंटल का मतलब है क्रैश कोर्सेज हैं 1 या 2 साल के अंदर. हमने जो भी STEM फील्ड्स के जो बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाए जाते हैं ना ये सारे सब्जेक्ट्स, those are not the real way. अभी I believe, इसीलिए तो मैं ये मुहिम चलाई थी एजुकेशन के सिस्टम के खिलाफ शुरू में. तो होपफुली दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. जो हर कोई पूछता सोल्यूशन बताएं, तो फिर यही सोल्यूशन है. कैरेक्टर बिल्डिंग एट्रीब्यूट्स के थ्रू करते हैं, और नॉलेज बिल्डिंग जो है स्टेम फील्ड्स के अंदर बहुत ज़रूरी है. वक्त के फ़िरौन को मारना हर मुसलमान का काम है. वक्त के फ़िरौन का, हमारे वक्त का फ़िरौन इस वक्त जिस क्रेडिबिलिटी पे को अपने जिस चीज़ के पर लगा के उड़ता है ना, और हमें नज़र आता है और लोग इसको आका समझ लेते हैं, वो स्टेम फील्ड्स हैं. और कुरान पाक की सेंस अरबी के थ्रू, सीरा के थ्रू हमारी कोशिश है स्टेम की फील्ड्स के प्योर कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना क्रैश कोर्स में. और एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं ये, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, एस्ट्रोनॉमी के, ये बायोलॉजी के. ये कोर्सेज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जो हम सब के जो बच्चे हैं वो अब उस दौर में उस तरीके से देसी सिस्टम में ना जाएं जिसने एजुकेशन सिस्टम ने जो किया हुआ है ना, लाचार और नकारा करके रखा हुआ है. So we are looking for the finest possible people. आप ज़रूर हमें बताएं if you have expertise, जो कि इस लेवल की एक्सपर्टीज़ हैं कि जो आप जिसमें आप हमारे पास आके अपना करियर भी बनाएं. Teach, come and train our kids wherever you are in the world. Come and train for मैंने जो करिकुलम है उस करिकुलम को, मैथ्स को मैं कोई नई मैथमेटिक्स तो नहीं मैंने याद की, उसको क्रैश किया हुआ है हमने. जो होम स्कूलिंग का करिकुलम था उसको हमने इंपोर्ट किया इधर, ना टेस्टिंग के लिए नहीं किया. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्गर प्रोग्राम. होम स्कूलिंग में तो हमने बहुत क्रैश किया. 3 साल में मैथमेटिक्स करवाते हैं जिसमें हम आपकी अंडर ग्रेड लेवल की तमाम मैथमेटिक्स कवर होती है 4 साल में. तो IGCSE तक कवर होती है, O लेवल्स तक कवर होती है 3 साल में, और फिर 2 साल में. इस तरह इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस. तो हम यहाँ पे वो पूरा का पूरा कोर्स कोशिश करेंगे कि 3 साल में कवर करवाया जाए. सो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग. करिकुलम तो खैर अभी रिव्यू के लिए गया हुआ है इकोसिस्टम की, क्योंकि पेस और मोडालिटी अलग से है. मैक्सिमम आई थिंक 1 hour a day, 5 days a week या 6 days a week क्लास होनी है स्टेम फील्ड्स की बच्चों के लिए. बट बच्चों का मतलब है 8 years and above. ओके, बच्चों का ये मतलब है. तो I have very good people coming in to teach, but I'm always short on teachers. अगर आपको अरबी की एक्सपीरियंस है, मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस है, आपको तजवीद का एक्सपीरियंस है, आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है, किड्स प्लीज़ कम बच्चों को पढ़ाने का, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं. hr@sourcecode.com.pk. We're looking for very well nurtured teachers who know exactly what they're doing when they're teaching kids. Purposeful. हमारे विजन स्टेटमेंट पढ़ें आके. sourcecode.academy is going to be our website. अगर आप 1 जनवरी के बाद आते हैं तो वो उस वेबसाइट के ऊपर वहाँ से आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, so I've asked the CEO of Ecosystem to put this in the first ड्राफ्ट ऑफ द वेबसाइट, जो कि 1 जनवरी को आपको मिलेगी. उसमें ये कोर्सेज प्री बुकिंग के लिए होंगे. वी विल सी क्या रुझान है इस वक्त, तो उस तरीके से हम क्लासेस का रोस्टर जो है वो बनाएंगे इंशाल्लाह. ओके, सो दिस इज अ मेजर अनाउंसमेंट, जो कि मेजर क्वेश्चंस इस वक्त इकोसिस्टम के थ्रू आ रहे हैं. वी आर आई एम गोइंग टू अनाउंस इट ऑन ऑल ऑफ आवर सोशल मीडिया चैनल जो भी इकोसिस्टम की अपडेट्स होंगी, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक सेशन इस वक्त चल रहे हैं मेरे साथ और आपकी मैम सादिया के साथ. And I'm getting a little क्योंकि ऑनलाइन है सारा, हर वक्त हर बंदा हर एक से तो नहीं बात कर सकता. तो मुझे ये मेरे स्टूडेंट्स ने एक सजेशन दी थी कि आप अपने पब्लिक सेशन में भी वो अनाउंसमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हम भी टीचर्स को पुश किया करें कि उसी स्पीड पे आए, उसी विजन को पकड़ें जिस विजन पे हम इस वजह से इकोसिस्टम में आए. ओके, वी मोर देन 3,000 पीपल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग टुवर्ड्स द सेम विजन, जो अरबी में, इमोशनल इंटेलिजेंस में, क्रिटिकल थिंकिंग में इस वक्त हैं. और अब इंशाल्लाह साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैंने खुद टेकअप किया है इकोसिस्टम के लिए. कमिंग स्प्रिंग में इंशाल्लाह I'll be taking up one more class which is psychology.
I'm going to be linking it through the Quran and the Seerah, and psychology का वही curriculum होगा जो इस वक्त दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेड को कराया जाता है. उसको क्रैश करेंगे हम, of course. It's going to be a couple of years course, but it'll be giving you, I don't issue degrees, I don't believe in degrees. We will be giving you conceptualization of the real concept of psychology through the brain sciences and the Quran, inshallah, and the Seerah, of course. So I'm going to take up the questions now. This is I hope मैं इसको अंग्रेजी ज़्यादा नहीं बोली, मैं उर्दू में दोबारा से बता देता हूँ. साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो कोर्स है, वो मेरा नेक्स्ट कोर्स इकोसिस्टम के लिए साइकोलॉजी का, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजी, ये 3 कोर्सेज के अलावा अगर वक्त मिल सका तो फिर वर्ल्ड व्यू का एक कोर्स है जो आपको आपकी वेबसाइट पे नज़र आएगा जनवरी के बाद से. वर्ल्ड व्यू एक बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है. ये स्पेशली टीनेजर्स को मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में करवाता होता हूँ, जो कि मैं अब एडल्ट्स के लिए भी खोल रहा हूँ. वर्ल्ड व्यू इज़ अ वेरी टेक्निकल, वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. लोगों को पता हो दुनिया में असल में क्या चल रहा है, देखना कैसे है इस पूरी पॉलिटिक्स को, जो कि अध्ययन, जिसको मैं कहता हूँ अध्ययन, जिसको मेरे साथी ने अध्ययन कहा, ये जितना भी सिस्टम इस वक्त चल रहा है इसको देखना कैसे, इसकी जड़ें कहाँ से हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, मुसलमान का IQ कैसे बढ़ाना है, उन अध्ययन को, उन सिस्टम्स को चेंज करना हो तो कौन सी नॉलेज चाहिए, किधर से शुरू करें, क्या रास्ता और टेक्निक अपनाएं, और किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करके ये हाई IQ मुसलमान, अट्रैक्टिव मुसलमान, इंटेलेक्चुअली साउंड मुसलमान, उस पूरे सिस्टम को इस्टेब्लिश करे जो अल्लाह ताला का सिस्टम जो जिसका जिम्मा लेके हम दुनिया में आए हैं. ओके, वो वर्ल्ड व्यू के अंदर कराया जाएगा. वर्ल्ड व्यू इज़ अ सेपरेट कोर्स. अभी वो मैं उसकी डेट्स नहीं बता सकता. वर्ल्ड व्यू के लिए बच्चों का टीनेजर्स का अलग से कोर्स है और एडल्ट्स का शायद अलग से करना पड़े. ओके, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोर्स अलग होगा. हमारे टीनेजर्स को इतना हमने श्रिंक कर दिया हुआ है कि वो लैंग्वेज अलग हो गई है पुराने बंदों की और नए बच्चों की. तो वो लैंग्वेज का फ़र्क इतना आ रहा था कि वो बच्चा बड़ों की क्लास में नहीं सर्वाइव कर सकता या बड़ा टीनेजर्स की क्लास में सर्वाइव नहीं कर सकता. वी विल ट्राई एंड मिक्स एंड मैच, बट आई नो ये 2 क्लासेस ही बनेंगी इसकी. सो दिस इज एज मच एज आई कैन टेल. जितने भी ईमेल के ऊपर मेरे सवाल आ रहे हैं इकोसिस्टम के, आई होप एवरीवन नोज. इस वक्त की वेबसाइट का नाम www.sourcecode.com.pk है. इसको हम माइग्रेट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इंशाल्लाह. मेजर अनाउंसमेंट हर सोशल मीडिया चैनल पर आएंगे आपको www.sourcecode.academy के नाम से. तमाम तर रजिस्ट्रेशंस आपको जो कोर्सेज मैंने जिसको कहा है फ्री कोर्सेज हैं, वो अभी इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं. ओके, सो डोंट से कि ताइलदीन प्रॉमिस कुछ और करते हैं. दीज फ्री कोर्सेज आर फॉर इकोसिस्टम स्टूडेंट्स. आई होप यू गाइस नो दैट. ओके, सीरा का मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह वो पब्लिक सेशन हुआ करेंगे. ओके, सो आई वांट टू टेक अप क्वेश्चन नाउ. My purpose is very simple. We are refining our purpose every single day. People who are coming in together, जो भी आ रहे हैं, जत्था बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका एक ही काम है कि दुनिया में मुसलमानों को इस वक्त मोस्ट रिपल्सिव नेशन से हटा के मोस्ट अट्रैक्टिव नेशन में लेके आए. लोग बाहें खोल के इस्लाम की तरफ आए मुसलमानों की वजह से. इस वक्त वो दुम दबा के भाग रहे हैं मुसलमानों की वजह से. किधर से भाग रहे हैं? इस्लाम से. So it's a problem and we better solve that problem through our kids and ourselves. ये मसला हमें अपने थ्रू और अपने बच्चों के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा. इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? नॉलेज, स्किल एंड एट्रीब्यूट्स. नॉलेज के लिए जो है वो वाली फील्ड्स का इंतखाब करना ज़रूरी है कि जो फील्ड्स डायरेक्ट वो कॉम्पिटेंस देती हैं, जो वक्त के फ़िरौन को मारने के लिए काफ़ी होनी चाहिए. और हमने इस पूरे के पूरे मिशन को 100-year प्लान बोला हुआ है. आपको हमारी तमाम वेबसाइट्स पे लिखा हुआ मिलेगा 100-year प्लान, पूरा लिखा हुआ मिलेगा. क्या है वो 100-year प्लान, कैसे एक नस्ल अगली और उससे अगली नस्ल अपनी सक्सेस को, अपने बच्चों को नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट देती है. ये पूरे चक्के को तोड़ के नया रीस्ट्रक्चर करना है. थॉट प्रोसेस, थॉट बिल्डिंग असर नौ करनी है. इसीलिए ये 100-year प्लान बनाया. I am going to be announcing couple of more projects in January. इस वक्त मैं इकोसिस्टम की अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन सारे ईमेल के ऊपर इकोसिस्टम के इस वक्त जो आ रहे हैं. You can come into our website, read our blogs, ask questions directly.
آن دیٹ ویب سائٹ. یہ سب کیپیبلٹیز ہماری نئی ویب سائٹ میں انشاءاللہ ہوں گی. آئی ہوپ that will become a hub and a platform for all the Muslims to come together and share their learning. It will become a club for anyone who wants to live a life with a purpose. Okay, so let's begin proceedings. Let's start taking up questions. I am going to ask people who have already raised their hands. جس نے اس ہفتے یا اس 15 دن کے اندر کوئی سوال کیا ہو پلیز دوبارہ نہ کریں. اس وقت سب کے سب کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی لوگوں سے آپ ساحل صاحب بات کرتے رہتے ہیں. It's a late night session. It's not going to be for long. زیادہ کوشچن نہیں لے سکوں گا. I hope everyone's clear. میں خاتون سے شروع کرتا ہوں. Let me start with ساحل. اچھا میرا ہی نام لکھا ہوا ہے SA. سعدیہ. سعدیہ سے شروع کرتے ہیں. سعدیہ, can you hear me? آپ سوال کریں. Sadia. Okay. No? 5-second rule. Okay. We will go to Sabah. Sabah. Waalaikum salam. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو حضرت علی اور فاطمہ آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ مطلب فاقے کرتے تھے, تو کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ مطلب ان کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ جائیں اور کچھ لے کے آئیں اپنے بچوں کے لیے یا خود کے لیے, کہ 3 4 دن بھوکے نہ رہ سکیں. ایسا کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, یہ کس نے کہا آپ سے؟ مطلب بھوکے کیوں رہتے تھے وہ لوگ؟ فاقے جیسے بکس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 دن کھانا نہیں کھاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی اور بن ابی طالب کی بات کری ہیں علیہ جی السلام. جی تو آپ نبی علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں نا. نبی علیہ السلام کی وجہ سے سر ہمیں یہ ساری لائف سٹائل کا سینس اور سائیکالوجی ملے گی نا. جی وہ بھی نہیں, وہ ہی وہ ہی وہاں سے جی ہی وہاں سے لینا. ذرا آپ بتائیں نا, آپ کو خود پتہ ہے نا نبی علیہ السلام کے لائف سٹائل کے پیچھے کاز کیا تھی؟ کہ ان کو دین کا کام کرنا تھا زیادہ سے زیادہ. نہ بتر نہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ صبا. یہ اس پلاسٹک کی فیسنیشن ورلڈ سے نکلیں آپ. ریئل کانسیپٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے. دین کا کام کرنا ہے تو کیا مطلب انسانی تقاضے ختم؟ دین کا کام انسانی تقاضوں میں رہ کے کرنا ہے, تبھی تو جا کے عام انسان کے اوپر دین کے تقاضے لگیں گے. ٹھیک ہے, اور سمجھے اس بات کو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بائی چوائس اس لائف سٹائل میں تھے. ایک دعا کی مار تھی, پوری دنیا کا خزانہ, کائنات کا خزانہ کھلتا تھا. ٹھیک ہے, یہ بائی چوائس کام ہو رہا ہے. اوکے, کیونکہ آپ دنیا میں کسی بھی ایک بندے کی میٹرکس کا مطلب پتہ نا, وہ والا سسٹم جو اس پہ لاگو کیا اس نے, اس کی سوچ نے, اس کے معاشرے نے, اس کے خاندان نے, اس کے اپنے جسم نے, یہ سارا کا سارا ڈائنامکس ملا کے نا جو سسٹم آف آپریشن بنتا ہے نا دنیا میں, کیسے کام کرنا ہے, کیا ڈیسیژن لینے ہیں, کون سی پرابلم سالو کرنی ہے, یہ میٹرکس ہوتی ہے. نبیوں کو جو میٹرکس ملتی ہے نا, نبیوں کو وہ کوئی اور ہی میٹرکس ہے. وہ اگر آسان ٹیسٹ, وہ آسان لائف میں آ جائے نا, تو وہ پھر اس بندے کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا. ان کی سیرہ نہیں اپلائی سکتی جو سب سے کمزور ہے, جس کے پاس وہ میٹرکس نہیں ہے. سو نبیوں کی جو دنیاوی میٹرکس ہوتی ہے وہ سب سے کمزور ترین بندے کے اوپر بھی اپلائی ہونی چاہیے. اوکے جی, اس لیے نبی علیہ السلام نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنی اولاد کی بھی رزق کی قلت کی دعا کی ہوئی ہے. اور سمجھیں اس بات کو, یہ کوئی آسان بات نہیں. آپ کر کے دکھائیں تھے اپنے بچوں کی رزق کی قلت کی دعا. منہ سے جملہ پورا ہی نہیں ہوگا آپ کے لیے, آپ میرے بھی, ہم سب کا منہ سے جملہ ہی نہیں پورا ہوگا. ہماری تو دعا ہی رزق کی ہوتی ہے. سمجھیں. سو یہ میٹرکس کو سمجھیں, یہ اصول کو سمجھیں, یہ لیڈرشپ کا تقاضا. کامن ڈینومینیٹر
سے ریزونیٹ کرتا ہو. یہ ہماری طرح نہیں ہے بنی گالا میں عمران خان صاحب کے محل ہیں اور وہ لاہور میں نواز شریف کے محل ہیں, تو سندھ میں زرداری کے محل ہیں, تو دبئی میں مشرف رہتا ہے, تو ایک کسی کے آئی لینڈ بھی ہیں کسی آرمی کے جنرل کے, نیوزی لینڈ کے پاس کے, آسٹریلیا کے. یہ اس طرح نہیں لیڈرشپ ہوتی. لیڈرشپ ہوتی ہے جب ایک عام بندہ جس کی آپ جیسے مطلب کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں نا میں آپ کو. مہاتما گاندھی جو تھے نا, موہن داس کرم چند گاندھی, ہندو, ناٹ اے مسلم, قرآن پڑھا ہوا ہے, خیر قرآن اس نے پڑھا ہوا تھا بہرحال, مگر مسلمان تو نہیں ہے نا. کامن سینس کے تقاضے ہیں. وہ اسکول میں گیا اور اسکول میں جس طرح میں نہیں جاتا ہوں یونیورسٹی کے ٹور پہ, اس طرح یہ لوگ بھی جاتے تھے نا, یہ تو وہ لیڈر تھے, پولیٹیکل لیڈر تھے, تو یہ تو ہر جگہ ہی جاتے تھے. تو اسکول کے بچے نے بھاگتے ہوئے آیا, آپ کو پتا نا گاندھی کا پتا نا؟ جی ہاں اوکے. تو گاندھی صاحب نے اسکول میں انٹری کی جس طرح بچوں کو لیکچر دیتے ہیں, تو چھوٹا سا بچہ آیا, اس کو پتا تھا گاندھی صاحب نے آنا جا رہا ہے, اناؤنسمنٹ تو ہوئی بھی تھی نا پہلے سے, تو وہ گاندھی صاحب کے لیے ایک گفٹ لے کے آیا. تو گاندھی صاحب نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میری اماں جو ہے نا وہ درزی ہیں, تو میں نے جب ان کو بتایا نا کہ آپ نے آنا ہے اسکول, تو انہوں نے کرتا سیا ہے کہ آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آپ کرتا پہن لینا. تو گاندھی صاحب نے کیا کہا, غور سے سمجھیں, سینس دیکھیں نا, لیڈرشپ کی سینس ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر آپ کی امی کو یہ درزی ہیں اور وہ کپڑے بنا سکتی ہیں تو ان سے کہیں پہلے میرے بچوں کے لیے کپڑے بنائیں, میرے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں کیسے کپڑے پہن سکتا ہوں. تو بچے نے معصومیت میں سوال کیا, وہ کتنے بچے ہیں؟ تو گاندھی صاحب نے بتایا میرے 20 کروڑ بچے ہیں, 20 کروڑ بچے. میرے 20 کروڑ بچے اس وقت ننگے ہیں, کپڑے پیسے ہی نہیں ان کے پاس, وہ اور میں یہاں پہ کرتے پہن رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کامن سینس ہے, بغیر قرآن کے یہ سینس اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اور سے سمجھیں اس بات کو. عمر بن خطاب نے جب کرتا پہنا تھا, جب چادر آئی تھی, تو صحابہ نے کہا تھا نا یار اتنی چادر تو نہیں آئی کہ 7 فٹ کے بندے کے اوپر تو نے کرتا بنا لیے. تو عمر بن خطاب نے کہا ہاں کم پڑی تھی, میرے بیٹے کے لیے بھی کم پڑی تھی, ہم دونوں نے ملا کے نا پھر چادر ایک کرتا بنا لیا, میں نے پہن لیا. سمجھ رہے؟ سو what I'm saying is it's a common sense thing. عمر بن خطاب نبی اسلام کی میٹرکس میں تو نہیں ہے نا, سیکھ ادھر سے رہے تھے. علی بن ابی طالب تو فرسٹ مین تھرو دا وال ہے نا, اہل بیت ہیں, یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. So he has to go through whatever the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's prayer is going to be. نبی اسلام نے دعائی حضرت علی کے بچوں کے لیے کی نا, نبی اسلام نے تو اپنے گھر کے لیے دعا کی ہے کہ لوگوں کو یہ نہ ایکسکیوز ملے کہ نبی کے بچے تو دین پہ آنا ہی تھا نا, عیاشیاں اور لگژریاں اور کیا کہتے ہیں اس کو, دنیاوی ریسورسز اگر آ جائیں تو سارے دین پہ آ جاتے ہیں. نبی اسلام کے بچوں کے پاس دین کی رزق کی قلت ہونی ضروری, سینس کا تقاضا ہے کہ رزق کی قلت ہونی ضروری, تاکہ غریب کے بچے کو یہ بہانہ نہ ملے کہ پیسے آئیں گے تو دین بھی آ جائے گا, عیاشیاں پہلے کر لوں پھر دین پہ آ جاؤں. امیر کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ پہلے عیاشیاں کر لوں پھر دین پہ آ جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میٹرکس کو سمجھیں, یہ سینس کا تقاضا ہے. یہ ہمیں شوق ہے, ہم نے بہانہ اور جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے, میں نے بھی رکھی, ہر ایک نے رکھی ہوئی کہ دونوں چیزیں اکٹھی. ہاں ٹھیک ہے رکھیں, کس نے کہا ہے حلال ہے تو رکھیں آپ, مگر یہ کسی بنا پہ نہ اللہ کے یہ جو ہے نا سیدھے راستے پہ چلنے کے والے راست باز اللہ تعالیٰ کے چن لیے گئے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو اللہ رزق میں فراوانی دے رہا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں. یہاں سے یہ میٹرکس بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ والے فوجی ہیں جو سب سے پہلے دستے کے سب سے اگلے فوجی, جنہوں نے سب سے پہلی گولی کھانی ہوتی ہے, تاکہ پچھلی والی فوج کو یہ بہانہ نہ ملے کہ ان کے پاس کوئی اور معاملے تھے, ہمارے کوئی اور معاملے تھے. سب سے سخت معاملے پہلے صف کے دستے کے ہوتے ہیں, دستے کی پہلی صف کے ہوتے ہیں, پہلی گولیاں ان کو چلتی ہیں, انہوں نے مرنا ہی مرنا ہوتا ہے, وہ جو فوجی ہوتے ہیں. سو اس لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو لائف تھی نا, لائف
وہ کس میٹرکس میں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے بائی چوائس رکھی ہوئی تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ میٹرکس ہلے گی تو امت کا ایک ایسا کینسر آ سکتا ہے امت کے اندر سوچ کا. اوکے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے نبی کا گھرانہ، چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بڑی لیڈرشپ کا امتحان ہے. اور لیڈرشپ اسی لیے کہہ رہا ہوں سب سے سخت کام لیڈرشپ ہے، اور ہم نے سب سے چھوٹے بندوں کو سب سے سخت کام پہ ڈالا ہوا، جن کو شوق بہت ہے اور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا حق ہے لیڈرشپ. یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کو پچھلے 50-60 سال سے نظر آ رہے ہیں. دس از اے پرابلم، دس از اے بگ پرابلم. ہم نے الٹا نظام کیا ہوا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ ریسورسز ہیں اس کو لیڈرشپ پہ ڈالتے ہیں. اس کو کیا پتا غریب کے مسائل کیا ہیں. کروں نا میں بنی گالا میں 8-8 دن کی لوڈ شیڈنگ جو کراچی میں ہوتی ہے، کروں میں بتاتا ہوں پھر کتنی تقریریں دے سکتا ہے عمران خان یا یہ جو نواز شریف ہے. اسے گھر لوڈ شیڈنگ ہونا میں بتاتا ہوں اس کو، پھر اس کو لگ پتہ جائے گا. وہ بیچارہ تو لٹرلی ہی از گونا ڈائی بیکاز اس کا تو جسم اتنی عیاشی کے بعد عادت ہی نہیں ہے، عادی ہی نہیں ہو سکا، عادی ہی نہیں رہ سکا، کیا سے کہتے ہیں اس قابل ہی نہیں رہ سکا کہ وہ 2 دن اور 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرے. think he's just gonna die in his own sweat. This is the problem. We need to understand how this planet works, the dynamics of a human individual and the dynamics of the group. گروپ کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ آپ کا لیڈر اس بندے سے ریزونیٹ کرتا ہو، اس کے درد کو، تکلیف کو سمجھتا ہو، اس کے مسائل کو سمجھتا ہو کہ بھائی یہ اس مسئلے میں پھنسے گا، یہ نہیں کر سکے گا وہ کام، جو پرپس پہ نہیں آ سکے گا، یہ اس مقصد منزل تک نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ اس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے. یہ بہانہ کر لے گا کہ اس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے. وہ بہانہ نہ آئے شیطان کی طرف سے، وہ اپنے اوپر والی ریسورسز نہیں لے کے آتا. You see, you have to understand what I'm trying to tell you. It's a problem that we better solve for ourselves. Okay? Let's just talk to a boy now who I've never spoken to. Usman. Assalamu alaikum. پاکستان تھا. جی عثمان، میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے ہمارا، دنیا ہے جو یہ سب کچھ بنا ہوا ہے، یہ کائنات ہے، کیوں ہے؟ کتنا لمبا جواب دیا جا سکتا ہے اس کا؟ بہت لمبا ہے. آئی نو. نہیں بالکل بھی نہیں ہے. کھینچنے پہ لگوں گا بھی تو زیادہ لمبا نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایک اصول واضح کرنا ہے اور جواب تو نہیں مجھے پتا اس کا. جب اللہ نے جس نے بنائی ہے کائنات اس نے نہیں بتایا. اوکے، اس نے انسان کو اس کا مقصد بتایا. اس نے کائنات بنانے کے پیچھے اپنی وہ تفصیل نہیں بتائی کہ میں نے کائنات پوری کی پوری کائنات جس کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں بھی ہوتا نا، وہ میں نے کیوں بنائی ہے، وہ بتائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے کہ حشر کے دن سب راز آیا ہوں گے، تم پہ فکر نہ کرو، سب راز آیا ہوں گے. مگر چونکہ وہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ والا ٹیسٹ جس میں ہم آئے ہیں، میں کائنات کا سوال آپ کو دے دیے جواب. اب دنیا کے ٹیسٹ کی بات کر لیو، انسانوں پہ لگا ہے. انسانوں پہ تو نہیں جوپیٹر کے سوال نا، انسانوں پہ تو نہیں باقی گیلیکسیز میں کیا چل رہا ہے، ہم پہ تو نہیں ہے نا. تو یہ سارا کا سارا معاملہ کیوں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے. مگر ہمارے اوپر کیا معاملہ ہے یہ تو ہم اللہ نے کہا یہ تو تم اپنی مرضی سے لائے ہو. میں نے تو بنایا تھا. I told every creature that I made, every creation that I made, that this is the test. You guys ran towards me. خود بھاگ کے آئے ہو، کہا ہمیں دینا، ہم کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا یہ دنیا کا جو معاملہ ہے. تو it's a question that قرآن پاک has answered. اوکے، تو رات میں اس کی ہلکی سی جھلک تھی، مگر میں نے وہ جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو رات نہیں تالمود ہے. تو
تو تالمود میں تو پروفیسرشپ ہے ان کی, تالمود میں تو اللہ کی کوئی آیت نہیں, قرآن میں تو اللہ کی آیتیں. ٹھیک ہے, سو اصول یہ ہے بس کائنات کو بنانے کے پیچھے کیا جس نے بنائی ہے وہ بتائے گا, کیونکہ اگر اس نے بتایا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا, ہمیں نہیں بتایا اللہ نے. بتائیں گے, فکر کیوں کریں, مگر نہ بتانے کے پیچھے فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم پہ اب وہ چونکہ اطلاق نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا یہ اصول میں پھر بتا دوں, میں اسی لیے کہتا جواب لمبا نہ ہو جائے. جو چیز اللہ نے ہمیں بتا دی ہے نا وہ ہمارے ذمے لگا دیا اللہ نے, اس کا تعلق ہے ہمارے تمام تر معاملات کے ساتھ. تو شکر کریں کہ اللہ نے کائنات کے وہ والے سوال نہیں جواب نہیں بتا دیے, ورنہ ان کا بھی طلاق ہم پہ ہو جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز نہ فالتو نہ کم, پورے قدر کے ساتھ بتاتے ہیں. تو اگر یہ بتا دی ہوتی تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی معاملے کا اطلاق بھی ہم پہ ہوتا. ہمیں بس کہا اس کو رین نہ کرو, باہر آنا ہے آ کے دیکھ لو, اوپر بھی تمہیں یہی معاملات ہو, یہی سلطان ملے گا, مگر ادھر معاملات سیٹل کر لو تاکہ تمہیں بڑے کرے ملیں اپنے اپنے. پہلے یہ تو کر لو, چھوٹا سا کرا تمہیں دے رہے ہیں اور تب تم سب کو اکٹھا کر کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ یو گیٹ دیٹ بگر آنسر کہ آپ اس ٹیسٹ سے باہر آئیں. کیا پتا اگلا کوئی اور ٹیسٹ ہو, ہمیں کیا پتا, اس سے پہلے پوچھ لیں گے, اس وقت اللہ کی ملاقات بھی آئیں. آئی ہوپ you get the bigger part of your question answered here. Aliyah. Assalamu alaikum warahmatullah. Aliyah. Okay, no more. 5-second rule. Saima. سوال چھوٹا رکھیے گا. جی سر, السلام علیکم. سر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسپانسبلٹیز دے دی ہیں اس کے اندر بھی پھر ہمارے اندر وہ ہمت اور وہ کریج کیوں نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پورا کریں؟ یہ کیسے ہم اپنے اندر بھی لے کے آئیں؟ میں 45 ایئرس کی ہوں اور اپنے بچوں میں بھی کیسے ڈالوں؟ اب مجھے شعور تو آ گیا اس کا, لیکن اس کے جو طریقے ہیں وہ پھر ہمیں سیکھنے تو پڑیں گے بالکل, لیکن آپ پلیز کچھ اس میں گائیڈ کریں کہ وہ کریج کیسے پیدا کریں ہم اپنے اندر. آج نا میں ایک سیشن کر رہا تھا, انہوں نے بھی سوال کہ میرے اپنے ایکو سسٹم کا سیشن ہوا, میں ان کو وہی جواب آپ کو آسان سے دیتا ہوں. جو مرسیڈیز کی گاڑی ہوتی ہے نا, مرسیڈیز نام سنا آپ نے؟ جی جی جی. مرسیڈیز اپنا ایک بیس ماڈل تیار کرتی ہے اور اس کے اندر جتنے جی بھی ان کے فنکشنز ہوتے ہیں نا, ہائی اینڈ فنکشنز, ٹھیک ہے, جیسے گاڑی آگے سے کسی دیوار کے اوپر لگنے لگے گی تو گاڑی خود ہی بریک مار دے گی. ٹھیک ہے, یہ فنکشن بیس ماڈل کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے, مگر یہ آن نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو آن کرنے کے پیچھے جو کٹ لگے گی وہ کٹ کافی مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیس ماڈل تو ہم آپ کو دے رہے ہیں اتنے کا, اور ساتھ ہی آپشن کی لسٹ دے رہے ہیں کون کون سی آپشن آپ نے اس کی آن کروانی ہے. بیس ماڈل میں لگا ہوا ہے جیسے پری کلیجن سسٹم بولتے ہیں اس کو, کلیجن سے پہلے, ٹکر سے پہلے, ٹکرانے سے پہلے بریک کر دے گی گاڑی, بریک مارے گی, پری کلیجن سسٹم. اب بیس ماڈل میں اس کی کیپیبلٹی ہے مگر وہ کٹ نہیں لگی ہوئی, تو جو خرید رہا ہوتا ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کٹ لگا دیں, وہ لگا دیتے ہیں, وہ $10,000 ایکسٹرا ہو جاتے ہیں, $5,000 ایکسٹرا. پھر ایک ڈائنامک کروز ریڈار, ڈائنامک ریڈار کروز کنٹرول, ڈائنامک ریڈار کروز کنٹرول کیا کہہ رہا ہوں, کیسے مس کر رہا ہوں. بہرحال وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے اسپیڈ اگلی گاڑی کی کیسی ہے, اسی اسپیڈ سے آپ کی گاڑی کو بھی اب اسی اسپیڈ پہ لے آتا ہے. یہ بھی کیپیبلٹی مرسیڈیز پہ بیس ماڈل میں ہے, ہر ماڈل میں ہے, مگر وہ کٹ نہیں لگی ہوئی, وہ کٹ کے وہ $10,000 ایکسٹرا لیتے. سمجھ رہے؟ بالکل اسی طریقے سے 10-12 اور فنکشن ہے. کٹ الگ سے ہارڈ ویئر لگانا پڑتا ہے, وہ چھوٹا سا ہارڈ ویئر ہوتا ہے, بٹن لگ جاتا ہے اور وہ اس کا ایک چھوٹا سا ریڈار آگے لگ جاتا ہے, مگر وہ بٹن اور ریڈار سے تو نہیں گاڑی نے اسپیڈ آگے پیچھے کرنی, وہ تو بیس ماڈل اس کی کمپیوٹر کے اندر وہ فنکشنالٹی پروگرام ہونی چاہیے نا گاڑی میں. تو جب آپ مرسیڈیز لیتے ہیں نا بیس ماڈل کی, تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں آپ کی ڈیش بورڈ کے اوپر وہ سارے کے سارے سائنس, مگر وہ آن کرنے کا بٹن نہیں ہوتا کیونکہ وہ کٹ نہیں لگی ہوتی. سمجھ گئے ابھی تک میرے ساتھ ہیں سائمہ؟ یا تو ابھی بات, تھینک یو سر. یا تو یہ فنکشنالٹی تو ہے گاڑی میں
किट्स जी। एक्स्ट्रा लगानी पड़ती हैं खरीदने के बाद, ठीक है। बिल्कुल। अब अल्लाह ने भी यही कहा है कि मैंने तुम्हारे तमाम तर बच्चे अपनी फितरा पे ही पैदा करने हैं, बेस मॉडल सेम है सबका। अगर वो वाले मॉडल के ऊपर लेके आना है जो कि सुप्रीम एक्सक्विजिट तरीन मॉडल है, इसमें सब फंक्शनैलिटीज होंगी जो कि पर्पस को पूरा करने के लिए, तो वो फिर नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल के ऊपर फिर परवरिश करोगे तो करेज भी निकलेगी बच्चे में से, शुजात निकलेगी, ठीक है। उसके अंदर रास्तबाजी बेस इंस्टॉल है, उसकी एम्पैथी इंस्टॉल है, उसके अंदर फेयरनेस की सेंस इंस्टॉल है, उसको भी पॉलिश करके कैसे आगे लेके जाना, ये तरबिया होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने एक बेटे या दो बेटियों को मेरी नहज पे बालिग कर दिया जन्नत में ऐसे होगा, मतलब है उसमें फिर सारी किस्त लगानी है, बाबा का काम है। फंक्शनैलिटी अल्लाह ने दी हुई है, मदरबोर्ड के अंदर फंक्शन है, किस माँ ने लगाई किस बाप ने लगाई। अब आप देख लें कितने बुज़दिल और कमजोर हारिस किस्म के बच्चे। सर ये इनफ है कि अगर बाहर का माहौल, तो आप क्या कह रही हैं? साइमा जी सर मैं ये कह रही थी कि बाहर का माहौल तो हमें पता ही है कैसा है कि हम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये उस बच्चे के लिए इनफ है कि हम अपने घर का माहौल उसको ऐसे दें, लेकिन वो एग्जाम्पल्स हम कहाँ पैदा करेंगे फिर जो प्रैक्टिस करवाएंगे उनको, हम बोल तो सकते हैं ना। लेकिन नहीं, बाहर का माहौल जो है ना, किसी भी दौर में बाहर का माहौल, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, आपके बैकग्राउंड में प्लीज कर दें। जी बिल्कुल। जो बाहर का माहौल होता है ना, वो दुनिया में किसी भी दौर के अंदर, किसी दौर के अंदर वो इस तरह नहीं होता कि वो बाहर का माहौल मेरे घर के माहौल से बेहतर है तो बच्चा बाहर फेंक देती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये बहाना हमने अब रखा हुआ है जो कि नहीं रखना चाहिए, कि बाहर का माहौल जो है वो इतना खराब है तो हम कैसे कर लें। बाहर का माहौल असल में इंडिकेटर होता है, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बताता है कि क्या काम किए हैं लोगों ने तो उनके बच्चे कैसे निकल आए हैं, क्या काम नहीं किए तो उनके बच्चे कैसे निकल आए। जंगल में अकेला बच्चा पालना बड़ा मुश्किल काम है, एट्रीब्यूट्स डेवलप करना उसके लिए, उसको शिकार ही सिखा सकेंगे आप, उसने किससे सच बोलना है तो किससे फ्रॉड करना है उसने, समझ रहे। इंसानों में पालना है तो आपको नजर आते हैं फ्रॉडी ये सारे पाकिस्तानी 2 नंबर, ठीक है, वर्स्ट क्रीचर्स इन द प्लेनेट। इस्लाम के नाम पे धोखा देने वाले मुसलमान पूरी दुनिया में फैले आपको नजर आते हैं ना सारे। फिर नफ्स परवर, ख्वाहिश परस्त, 1000 औरतों से शादी करने वाला आम लड़का जिसको हर वक्त 1000 औरतों की ख्वाहिश रहे, हर लड़की को ऐसे घूरे जैसे इसी के निकाह नामे साइन हुए में इसके साथ। सोचें जैसे ये कहां से आ रहा है, ये क्यों, ये उन घरों से आ रहा है कि जिन घरों ने नहीं कंट्रोल किया। अब आपको क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है जी। फायदा तो हो रहा है ना, आपको खबरें तो शाया हो रही हैं कि खास मशीन, मतलब बड़ी खास मशीन को आम करना हो, दराज कद के पहलवानों को बोना करना हो तो ये कर लो फिर जो इन माँ बाप ने किया। मतलब आपको केस स्टडीज पे केस स्टडीज मिल रही हैं अल्लाह की तरफ से। बुरा माहौल बहुत बड़ा फायदा ये देता है कि आपको पता चल जाता है कि बीमारी कौन सी फैली हुई है बाहर, उसकी रोकथाम कैसे करनी है, आपने क्या करनी भी है कि नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड ग्रीड के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी हमारी नस्ल को। अगर मेरी नस्ल ने ना चलाई तो मेरी अगली नस्ल तो मजबूरन चलाएगी और हमें ही कोसेगी कि लालचियों के बच्चे थे, हम तबाह करके रख दिया। ग्रीड की इतनी छोटी हाफ लाइफ है, अपनी उम्र में ही अपनी औकात दिखा देती है लालच। जिस इंसान ने लालच की है एक खास उम्र में जाके अपने आप को दुनिया में कह दिया मैंने हलाकत में डाला अपने आप को, लानत है मेरे ऊपर। लालच की इतनी छोटी औकात है, इंसानी जिस्म बना ही नहीं है लालच के लिए कि सर्वाइव कर सके। इसको उल्टी करके बाहर कर देता है सारी रिसोर्सेज अपनी। जिस्म इस काबिल नहीं, ना बड़ी गाड़ियां काम आती हैं अस्पताल जाने के लिए, ना अस्पतालों में पैसा काम आता है, डॉक्टर जवाब देके बैठे होते हैं, पड़े होते हैं वो कि हम क्या करें, किसी की लालच अब या बस कुछ सांसें और दे दो, उस वक्त दे दें आपको मर्सिडीज, उसके साथ रोल्स रॉयस ला दें, क्या करना मैंने रोल्स रॉयस। लालच की अपनी उम्र ही नहीं है। इंसानी जिस्म इतना वो खूबसूरत मशीन अल्लाह ने बनाई, खुद बताती है कि क्या चीज इसको असल में लॉन्गेविटी देगी। So it's an easier game if you look at it properly. Okay, लोगों को
لوگوں کے معاملات کو اور ان کی کاز کو، ان معاملات کی کاز کو پہچانیں تو آپ کو پرورش کا ماڈل خود ہی سمجھ آ جائے گا. کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا کہ جس میں آپ باہر کے ماحول کو دیکھ کے یہ سوچیں، زیادہ تر لوگوں کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں نہیں کہا زیادہ تر لوگ جو ہے نا، میجورٹی ہے وہ گمراہی پہ رہے گی. جتھے میں نہ جانا، مطلب گروہ کو نہ دیکھنا کہ سارے لوگ جو کریں میں بھی کر لوں، ایسے نہیں ہوگا. حق کا راستہ ہے وہ، اس پہ چلنے والے قلت نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. معیز الرحمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جس طرح دجال کے بارے میں یہ حدیثیں ہیں کہ جب دجال آئے گا یا اس کے آنے سے پہلے جو اس کے بارے میں باتیں ہیں، یعنی کہ اس کے بارے میں ممبر پر بیٹھنے والے جو ہے وہ باتیں نہیں کریں گے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو امام مہدی ہے جنہوں نے ابھی آنا ہے تو وہ بھی اس وقت ظاہر ہوں کہ جب ان کے بارے میں باتیں نہیں کی جا رہی ہوں گی؟ کیا ایسا ہے، ایسا پاسبل ہے؟ یہ مگر اس سے فرق نہیں پڑتا کچھ. پاسبل کوشچن وچ ہیز ایبسولوٹلی، آپ نے ایسا سوال کیا جس کا جواب ہاں میں بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ میں بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں. مگر ایسا لکھا ہی نہیں ہوا تو پھر کیا اس کے اوپر کیا کھوج لگانی اس چیز کی جس کا کوئی حاصل ہی نہیں. پر یہ یاد رکھیے گا، دو معاملات ہیں امام مہدی کے بارے میں. کتنی آئرونک سی بات ہے، سوچنے والے کے لیے کتنی بڑی نشانیاں ہیں امام مہدی کے خالی کانسیپٹ کے اندر ہی، کہ دو طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں میں، ایک جو امام مہدی کو نہیں مانتے اور ایک جو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے امام مہدی کو، ان کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، ضرورت پڑی تو. اس میں ہے ایک خاص خوبی ہے ان لوگوں میں، ضروری ہے کہ آپ کے اندر بھی ہو، ہم سب کے اندر ہو. اور جو لوگ مانتے ہیں ان سے جب امام مہدی نے آگے پوچھنا نا، ہاں جی کس امام کو مانتے، تو یہ پتہ کیا بولیں گے، ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، یا امام مالک کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں. ہم تو امام مہدی کو فالو ہی نہیں کرتے، ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. یہ امام مہدی کے ماننے والے ہیں جو امام مہدی کو یہ کہیں گے کہ جی ہم تو، یہ تو صحابی بھی کوئی آ جائے نا، صحابی علی بن ابی طالب بھی دنیا میں آ جائے تو یہ علی بن ابی طالب پوچھیں گے، ہاں جی کیا مذہب ہے تمہارا؟ جی میں حنفی ہوں. علی بن ابی طالب کو بھی انہوں نے یہ کہنا، تو امام مہدی کو بھی انہوں نے یہ کہنا. تو امام مہدی نے یہ کہنا نہیں آگے سے کہ مجھے امام مہدی کیوں کہہ رہا ہے بھائی، تو اگر تو امام ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے تو سائڈ پہ ہٹ. کتنے امام ہو سکتے ہیں ایک بندے کے؟ ٹھیک ہے. سو میں ویسے مثال دے رہا ہوں، آئرنی چیک کریں. یہ کچھ ویڈیو کاٹ کے، چھوٹی ویڈیو جو اس نے کاٹنی، وہ خیانت نہ کرے، پوری بات سمجھ کے آگے کرے. آگے کی فتووں کی بوچھار ہے میرے اوپر، اور فتووں کی خیر ہوتی ہے، غلط سوچ نہیں جانی چاہیے. سو امام مہدی کا ویٹ کرنا بند کر دیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اور گھروں میں ایسے بچے اور بچیاں تیار کریں کہ امام مہدی کے ایٹریبیوٹس ان کے اندر ہوں. ٹھیک ہے. اور وی کی ناٹ بی لیونگ آن این ایکسکیوز کہ یا اللہ میں تو امام مہدی کا ویٹ کر رہا ہوں. یہ سائیکالوجی جو ہے نا، یہ آپ کو لیتھارجک کر دے گی، جسٹیفیکیشن میں لے جائیں گے آپ کو، گناہوں کی جسٹیفیکیشن آ جائے گی کہ ہم تو امام مہدی آگے ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے. سو ہمیں اگر اللہ نے بتا دیا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہوتا کب آنا انہوں نے، تو ہم پھر کہتے ٹھیک ہے ہمارا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. پھر آپ تو بتایا ہی نہیں کب آنا، کیا پتا 1000 سال بعد آنا ہو، کیا پتا 10,000 سال بعد آنا ہو، کیا پتا کل ہی آنا ہو. ہم جس سینگ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. سو ہم یہ اس طریقے سے امام مہدی بیسڈ معاملات امت کی سائیکالوجی کو ویک کریں گے. اور ویسے بھی جو حالات ہیں مسلمانوں کے، یہ ورلڈ ویو کا کورس میں نے کیوں سٹارٹ کیا ہے، ایکو سسٹم میں جو حالات ہیں نا، امام مہدی نے آنا ہے تو میں قسم اٹھانے کی اجازت ہوتی نا ایسے معاملات پہ تو میں اٹھا لیتا. آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے ٹی وی پہ جیو ARY پہ یا CNN BBC کے اوپر امام مہدی کی کوئی
نوٹیفیکیشن آ گئی نا کہ مسلمانوں کو کچھ بندے ایک بندے کے پیچھے گئے ہیں جو مکہ سے مدینہ پہنچا ہے، تو اس کو امام مہدی کہہ رہے ہیں اور یہ خبر اڑا رہے ہیں، تو ہمیں کیا خبر ملی ہے؟ پاکستان میں کیا خبر آنی ہے؟ ایک نیا کوئی ٹیررسٹ آ گیا، کوئی القاعدہ، کوئی طالبان، کوئی تو کیا ٹیگ لگاتے ہیں ہمارے پہ. تو آپ کے سمجھ امام مہدی نے کیا اسلام کی بات نہیں کرنی؟ جتنی بھی نشانیاں ملتی ہیں نا امام مہدی کی، جتنی بھی امام مہدی کی نشانیاں ملتی ہیں، ان تمام نشانیوں میں یہ کوئی مولوی صاحب کا کوئی کان پکڑ کے ان کو بتائے، جتنے بھی یہ تزکیہ نفس کے دیوبندی بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں، غامدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تزکیہ نفس کرنے آئے، امام مہدی کو جو مانتے ہیں، غامدی صاحب تو مانتے ہی نہیں تھے، چھوڑ دیں ان کو، جو امام مہدی کو ماننے والے یہ جو مولوی حضرات ہیں، ان سے پوچھے کوئی کہ امام مہدی کے جتنی بھی حدیثیں اٹھاتے ہیں سب میں امام مہدی نے تلوار کیوں پکڑی ہوتی ہے؟ وہ کیوں نظام کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں تزکیہ کرتے آگے یار میں تو آیا ہوں، چلو اپنی پہلے وہ اپنی ہستی میں وہ صفات اور اوصاف تو لے کے آؤ. سوچیں تو صحیح. یا پھر یہ ویٹ کر رہے ہیں پھر کہ ہم تب تک تزکیہ کرتے رہتے ہیں جب تک امام مہدی آتے ہیں، تب ہمارے اس وقت فوج بنے گی. تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا کتنے بندوں کی فوج ہونی ہے، ٹھیک ہے. اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے ریٹریٹ کر جانا ہے، ریٹریٹ کرنا ہے، یہ بھی حدیث ہے. تو اٹس اے بگ پرابلم. یہ کوئی بھی سوچنے والا بندہ کامن سینس کے سوال سے ان سے پوچھے. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں سسٹم نافذ کر دیتے ہیں، امام مہدی آتے ہیں سسٹم نافذ کرنے کی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، تزکیے کی لڑائی کرتے ہیں، تلواروں سے تزکیہ ہوتا ہے. مانتے ہیں امام مہدی کے حدیثوں کو ہیں اور گیم چینج کر کے لوگوں کو، بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ نہیں حکومت کے خلاف نہیں کام کرتے ہوتے. میں نے ابھی ایک مفتی صاحب کا سیشن سنا، او مائی گاڈ، کہتے ہیں حکومت کے خلاف نہیں سیشن ہے، وہ کیا کرتے ہوتے، تحریک نہیں کرتے ہوتے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اگر حبشی بھی تمہارے اوپر نافذ کر دیا جائے تو تم نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. یہ حدیث ہے. ان کو یہ کاٹتے ہیں حدیثیں جان کے کینچی سے تاکہ لوگ ان کے گھروں میں آئیں تو چھاپے ماریں تو پتہ چلے نہیں حدیث اتنی ہے. ہمارے گھر نہیں یہ کتابیں پڑھی نہیں. نبی اسلام نے کہا تھا اگر ایک حبشی بھی تمہارے اوپر نافذ کر دے جائے، کیونکہ عرب سے بات ہو رہی تھی اور نکٹا حبشی کا لفظ ہے، کہ وہ اپیرنٹلی تمہارے میں سنا اور ویزیبلی تم اس کو اپروو نہ کرتے ہو کہ نہیں یہ کیا ہوا ہے، یہ تو سیاہ فام ہے، بڑے کان چھوٹا سا سر ہے، ٹھیک ہے. نکٹا حبشی سے کہتے ہیں کہ تم کہیں سے بھی اس کو اپروو نہ کرتے ہو، مگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جا رہا ہو تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ والا حصہ کاٹ دیتے ہیں. حبشی بھی تمہارے اوپر آ جائے تو تم اس کے خلاف بغاوت نہ کرو. یہ بناتے ہیں حدیث. Imagine the fraud that these people are committing. صرف اس لیے کہ جو اس وقت نظام کے اس وقت کے جو لوگ جو بھی نظام چلاتے ہیں ان کو کہیں غصہ نہ آ جائے کہ مولوی صاحب نے ممبر پہ یہ بات کیوں کر دی ہے، اور ان کا کوئی وظیفہ نہ بند ہو جائے، یا پھر whatever, I don't know, ان کا ایگو نہ ہرٹ ہو جائے، ان کو کوئی embarrassment نہ ہو کہ جی میں I don't know کیا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹا خدا ہوتا ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹا سا خدا ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے. کس لیے یہ کر رہے ہیں؟ زیادہ تر اسپیکر جو ہے نا وہ اپنے فرقے کے بزرگان کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو لیکچر نہیں دے ہوتے. یہ یاد رکھیے گا، اصول یاد، نفسیات سمجھے. زیادہ تر پروفیسرز بھی، زیادہ تر مولوی بھی اپنے اسکول آف تھاٹ کے بزرگان کو جو اس وقت زندہ ہوتے ہیں ان کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں انکل، استاد جی، پروفیسر صاحب، مائی مینٹورز، am I the right student for your certificate؟ جو سند مدرسہ لیتا ہے یا سرٹیفکیٹ یا ڈگری لیتا ہے نا پروفیسر، وہ ان کنٹمپرری پروفیسرشپ کو سیٹسفائی کرتا ہے. یہ ہے ہمارا سیروٹونن کا کام. یہ صحابہ نہیں کرتے تھے. صحابی کے لیے نہیں لیکچر دیتا ہوتا. عبداللہ بن عباس اس لیے نہیں لوگوں کو سیشن کرتے تھے، بعد وہ بھی روز سیشن کرتے تھے نا، پبلک سیشن کرتے تھے نا عبداللہ بن عباس. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا. تو عبداللہ بن عباس سیشن میں یہ تو نہیں سوچتے کہ علی بن ابی طالب تک خبر جائے گی تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک بندہ ٹھیک بات کرے. یہ سارے کے سارے لوگ اللہ ٹرین تھے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ سن رہا ہے، یہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں. These people are just an opportunity for me to write, for these two angels to write it down. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ، امام مہدی کا جس نے بھی کانسیپٹ ماننا ہے اور وہ یہ کہے نا پوچھے، بلکہ بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے امام مہدی کا کہ آپ تزکیہ نفس مقصد کہتے ہیں تو امام مہدی کو کیسے مان لیتے ہیں آپ؟ عیسیٰ اسلام پوری دنیا میں سسٹم نافذ کرتے ہیں، حدیث ہے ڈائریکٹ. ایک بھی گھر نہیں بچے گا جس میں اسلام نہ نافذ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، جب ان کا کنگڈم اسٹیبلش ہو جائے گا.
Understand how human psychology is manipulated by these people. इनको नफ्सियात समझ नहीं आ रही है, बस सनद चाटने के लिए बैठ गए सारे, क्योंकि अपने अपने जो बुजुर्गान हैं उनको खुश कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, या फिर किसी और को खुश कर रहे हैं. ठीक है, सो ज्यादातर लोग नफ्स को ही खुश कर रहे हैं. नाइमा 5 second रूल है ना. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम सर. जी सर मैं ये कहती थी कि आप जो बात करते हैं कि आप यूथ को ज्यादातर अपने जो है ना वो फोकस करते हैं यूथ पे, लेकिन अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें तो वो बहुत सारे जो सरदार थे, मक्का के भी सरदार थे और मक्का से अलग भी जो दूसरे जो कंट्रीज थी उनके भी जो सरदार हुआ करते थे, वो उनको भी मैसेज भेजा करते थे, मतलब उनको भी वो बताते थे, एड्रेस किया करते थे और दावत भी दिया करते थे. तो आपका सारा फोकस यूथ पर ही क्यों होता है? आप उन लोगों को क्यों नहीं फोकस करते या एड्रेस करते? नहीं कहूंगी एड्रेस नहीं, पहले आप पाकिस्तान के लोगों को, तो जैसे इमरान खान है या फिर XYZ कोई भी है, देखें आप अपनी दावत ही करते हैं ना, एक तरह से आप दावत ही दे रहे होते हैं, तो आप उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते अपना मैसेज? क्योंकि वो जिस लेवल पर है, यूथ तो उस लेवल पर अभी नहीं है ना उसको, तो अगर आप उनको ऐसा बनाना भी चाह रहे हैं तो उनको तो बनने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, उन तक पहुंचने में. जो पावर उनके पास है या जो इंटेलेक्चुअल, जैसे मेरा ख्याल है कि वो इंटेलेक्चुअली भी इनफ होते हैं, ये अलग बात है कि उन्हें कंट्रोल कोई और कर रहा होता है, वो कंट्रोल किसी और से हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके अपने भी फैक्टर्स होते हैं, उनके अपनी जात के भी फैक्टर्स होते हैं, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई और उनको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन एड्रेस तो उनको भी किया जा सकता है. अच्छा, अब सुन लें, आपके सवाल के 2 हिस्से बनते हैं. सबसे पहले हमें जो नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जहन में जो बनाई गई है ना, वो इन लोगों ने गलत बनाई है. ठीक है, अच्छा. जब आप सीरा को तफसील से पढ़ेंगे सॉरी, तब आपको पता चलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम वाज यूथ. ओके, तो सर कभी उन्होंने किसी लीडर को क्या एड्रेस नहीं किया? और बताता हूँ ना, पूरी बात तो सुनिए ना. आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, पहले वो समझ लें, साइकोलॉजी समझें. नबी अलैहिस्सलाम वाज द यूथ ऑफ मक्का. ठीक है, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ, अबू जहल, अबू लहब, ये बाबे हैं उस वक्त के बाबे. ये उधर के नवाज शरीफ, इमरान खान हैं, ये उस वक्त के मुफ्तियान उस वक्त के अपने अपने मजहब के. ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम तो यूथ हैं जब उन्होंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की है. आप गौर से समझें, उमर खत्ताब died when he was 63. अबू बकर सिद्दीक died when he was 63. गौर से समझें इस बात को. अली बिन अबी तालिब died when he was 63. Isn't it ironic? 23 साल नहीं, 63 की खाली बात नहीं हो रही, मगर ये हमें पता है ना कि इनकी इट्स नॉट आयरॉनिक कि जो टॉप ऑफ द टॉप क्रीम है, इस्लाम की जो क्रीम थी, जिसने पूरी की पूरी सिस्टम दुनिया तक पहुंचा दिया था, वो 20s में उन्होंने इस्लाम की सारी लड़ाइयां लड़ ली थी. घर वालों की सारी लड़ाइयां भी लड़ी थी, फिजिकल जहाद भी कर लिया था, इमोशनल बैटल्स भी कर ली थी, इंटेलेक्चुअल बैटल्स भी कर ली थी. तो सर आप यूथ को लेकर ही आप क्या इन लोगों को एड्रेस नहीं कर सकते? आप अपने साथ यूथ को भी कर लें. सुनने ना, ऐसा नहीं होता ना. अभी आ रहा हूँ मैं, मुझे लगता है आपको दूसरे वाला पोर्शन में पहले जवाब देता हूँ, मगर उससे समझ नहीं आएगी आपको. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यूथ को ही एड्रेस किया है. बाबे मान नहीं रहे थे, और बाबा कभी भी नहीं मानता, कोई एक बाबा भी नहीं माना, सब बाबे खत्म करने पड़े, कोई नहीं मानता. बताएं कौन सा बाबा माना है? ना बाहर का कोई बाबा माना, ना अरब का बाबा माना है. साद बिन माज औस के सरदार हैं जब उकबा की बैत हुई है. You know how old he was? 29 year old. आपकी कितनी उम्र है? 37.
37? जी That's exactly how old Saad bin Muaz was when he died. इतने में वो शहीद हो चुके हैं, 37 साल में शहीद हो गए. जी सर आपने बताया है. लीडरशिप, जितने भी लीडरशिप नबी अस्सलाम ने तैयार की है वो 20s अर्ली 20s में तैयार की है. बाबा तो कभी मानेगा ही नहीं. बड़ी कोशिशें की हैं. जितने सरदार, आप बताएं ना कितने सरदार, जब यूथ ने टेक ओवर किया मदीना, साद बिन मुआज यूथ, अली बिन अबी तालिब यूथ, उमर खत्ताब यूथ. सोचें 25 साल की खिलाफत है हमारी. चलें 30 पूरे कर लें, 30 साल की खिलाफत है. तब कहीं जाके ये 3 खलीफा 63 क्यों हुए? चौथा ना अली बिन अबी तालिब चौथे खलीफा. लास्ट खलीफा 63 क्यों हुए? अभी उस्मान गनी बीच में है. ठीक है, ये सब के सब 20s में हैं, 60s में जाके शहीद हो रहे हैं. उमर खत्ताब भी शहीद हो गए, उस्मान गनी भी शहीद हो गए, अली बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए इन द 60s में से 23 ईयर ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग निकालें तो कितने हो गए? सोचें जरा. 40, फिर 30 साल माइनस कर दें तो 9 साल के अली बिन अबी तालिब 63 साल के शहीद होते हैं. मैं तो फिर बड़ों को एड्रेस कर रहा हूं, अगर ये मूवमेंट किसी भी शक्ल में वापस आती है तो अभी मुझे तो स्कूल जाना चाहिए. आप कह रही हैं यूथ को क्यों एड्रेस करें, बाबा को एड्रेस? मुझे तो आपको कहना चाहिए स्कूलों में जाओ. मैं ये कह रही थी यूथ को तो आप एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन बाबों को भी करना चाहिए. खैर अच्छा, मेरा एक सेकंड क्वेश्चन भी है सर. सुने ना, पहले एक सवाल पूरा समझ लेने दें क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि समझ लें, सारे लोग समझ लें. इमरान खान हो या नवाज शरीफ, जो मर्जी आप कर लें, अल्लाह इनको डायरेक्ट हदायत दे, जिब्राइल आके इनको जोड़ के उठाए रात को. ठीक है, तब कोई चांस है. बाबा इतना मुश्किल होता है रीसेट करना, बाबा रीसेट नहीं होता. ओके, बिकॉज उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल ड्राइव है, वो मैं तफसील में नहीं जाऊंगा अभी, मगर ये मैं बता दूं कि इतना बड़ा मामला होता है ना कि एक बड़ी उम्र का बंदा 60s में दीन बदल ले अपना, बहुत बड़ा मामला है. ओके, बहुत ही बड़ा मामला है. नबी इस्लाम ने शाह फरमाया जिसको 40 साल तक हिदायत नहीं आई फिर नहीं आती. इसका मतलब एक्सेप्शन ही है जो अल्लाह खुद कहीं इंतजाम कर दे. जिस्म ने ये इंतजाम अल्लाह ने नेचुरल बेस मॉडल में नहीं रखा हुआ. वो अल्लाह ताला को इंटरवेंशन करे तो अल्लाह किस कानून का पाबंद है? ठीक है, मगर नेचुरल बेस मॉडल में 40s बस, इसके बाद जैसे हैं बस वैसे ही पक्का कर देंगे अपने आप को, फिर नहीं आप होते. मैंने ये बात की तो पता है पाकिस्तानी यूथ ने मुझे क्या कहा, सर हज़रत उमर नहीं इस्लाम लेके आए. को यही नहीं पता कि हज़रत उमर कितनी उम्र के थे, इनको यही नहीं पता अभी तक. अली बिन अबी तालिब इस्लाम नहीं लेके आए थे. 9 साल के अली बिन अबी तालिब को इस हदीस के अंदर फिट कर रहे. उमर खत्ताब को, उस्मान गनी को, तलहा को, they are young boys literally in their early 20s जब ये सारा इस्लाम का मॉडल मदीना पहुंचा है. और मदीना में एस्टेब्लिशमेंट किसके थ्रू? बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स. अंकल उस वक्त के बागी हो गए, अंकल मान ही नहीं रहे. सारे अंकल, सारे प्रोफेसर, सारे बाबे इकट्ठे हो गए, नहीं मान रहे. यानी इनके खिलाफ तो जंगी बनती है. मतलब जंग में उस वैसी फिजिकल जंग की बात नहीं कर रही. जी हाँ, बस ये मैं आपको ये बता दूं कि वैसे भी यूथ को एड्रेस करना क्यों जरूरी होता है. यूथ के पास टाइम एंड ड्राइव, एनर्जी, जैसे एनर्जी कहते हैं, ये दोनों होती है. बाबे के पास ना टाइम होता है ना ड्राइव होती है, ये सब हार मान चुका होता है. ठीक है, सो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम. फिर ईगो इस लेवल पे चमकता है ना 60s में, इस लेवल पे चमकता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. ईगो अपने जिस्म से भी बड़ा हो जाता है. मेरे ख्याल से रिजेक्ट हो जाते हैं सर ज्यादा एज के साथ साथ. नहीं, वो इसलिए ना कि अब मैं सारी उम्र जाया हो गई, सारी उम्र जाया हो गई. अभी आप 37 साल की हैं, अभी 12 साल की एक लड़की, 12 साल की लड़की आपको करेक्ट करे, कैसा लगता है आपको? आप भी चाहती हैं आपसे बड़ी उम्र की औरतें आपको करेक्ट किया करें, बड़ी उम्र के बुजुर्ग करेक्ट किया करें आपको. समझ रहे? इस उम्र में ईगो नहीं संभाला जा रहा हमसे, तो 60 साल में तो हमने पूरी दुनिया को कहना हो पीछे हटो, मैं हूँ सबका इंटेलेक्चुअल सरदार. तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आपको और मुझे नबी इस्लाम की शख्सियत की आर्कीटाइप ही जो ना वो कोई और बताई गई. हमें बताते ही नहीं है कि ही वाज एज यंग अ बॉय इन हिज प्राइम ऑफ ऑल ऑफ द एनर्जी जो कि उन्होंने स्पेंड की तमाम बॉयज के ऊपर की एंड गर्ल्स के ऊपर. और आजकल के जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी बाबे हैं, वो बैठे हुए हैं
کہانیاں سنا رہے ہیں بیٹھ کے ہمیں, راگ الاپ رہے ہیں کہ اس عمر میں وزڈم آتا ہے. اچھا اس عمر میں وزڈم آتا ہے؟ پورا عربیہ 20s میں وزڈم لے آیا, اسلام لے آیا, اسلام پوری دنیا میں پھیلا دیا, آپ کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آیا. So you need to understand why اسلام نہیں, کوئی بھی موومنٹ کرنی ہو تو یوتھ کے آئی کیو کو یوز کریں, بڑھائیں اس کو. وہ ہے نیوکلیر انرجی آپ کی, جو لڑکے اور لڑکی کا ذہن ہے نا, وہ ہے نیوکلیر انرجی. کیونکہ میں نے آج کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا, اگلے 100 سال کا پلان بنانا, تو اگلے 100 سال کے لیے تو یوتھ نہیں کرنا ہے. میں نے تو کہا کتنے میرے سال ہیں, اور اگر میں فار ایگزامپل نیچرل ایوریج بھی لگاؤں تو کتنے سال ہیں. I'm a gone case. I'm 20 years too late. So you need to understand why and where this whole curve is drawn. اور یہ ذہن میں وہ تصور بدلیں جو نبی اسلام کا یہ مولویوں نے بٹھایا ہے. نبی اسلام کو یوتھ ہی کنسیڈر کریں اپنے ذہن میں. نبی اسلام کی جو لاسٹ ڈے کے اوپر تصویر کشی صحابہ نے کی ہے کہ نبی اسلام کے 17 بال ٹوٹل داڑھی کے سفید ہوئے تھے, 17 ٹوٹل. سو آپ سوچیں تو صحیح, انہوں نے کیا ہمیں بتانا ہے کہ سیرہ کیا ہے. تو نبی اسلام, ان کو نفسیات کی الف نہیں آتی, شخصیت کی آرکیٹائپ سمجھا ہی نہیں سکے ہمیں, بتاتے ہی نہیں ہے کہ اس وقت کے بابوں نے ہڑتال کر دی تھی, خود جب بابے ہیں. So it's a شاید ان کی بھی ٹریننگ پیچھے سے ایسی چلی آ رہی تھی, تو وہ بھی انہوں نے بھی وہی ٹرانسفر کی. جی یاد رکھیے گا, حضرت عیسیٰ کی بھی حدیث یہی ہے, نبی اسلام کی بھی حدیث یہی ہے, اور حضرت موسیٰ کی بھی حدیث یہی ہے. کیا کہتے تھے اپنی اپنی قوم کو کہ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے میرے پاس آنا پڑے گا. بابا تو نہیں دین چھوڑے گا. یہ ابو جہل نے کیوں نہیں چھوڑا؟ اس نے کہا بھائی میں نے عمر ضائع کر دی ہے, میرا باپ بیوقوف تھا, میرا دادا بیوقوف تھا. ابو لہب نے کیا کہا تھا, ہمارے ہاتھوں کا پلا بچہ ہے, تو ہمیں بتائے گا صحیح کیا غلط کیا. ٹھیک ہے. سو اٹس اے پرابلم دیٹ اینی سینسیبل لیڈرشپ نوز کہ بھیا ایک خاص ایج کے بعد اب ان کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کرنا پڑے گا. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہاں ہمت ہار دی ہے. عمران خان کو بھی اسی طرح دعوت دینی ہے, نواز شریف کو بھی, یا اس کو تو نام بھی نہیں لیا جاتا میرے سے, ٹھیک ہے, اور باقی لوگوں کو بھی. سو ان سب کو دعوت دینی پڑے گی کہ ہاں بھیا یہ معاملہ تو ہے, میرا تو کام ہے, آپ زندہ ہیں تو چلیں توبہ اللہ قبول کرنے والے ہیں. کیا پتا میں دوزخ میں جاؤں, جنت میں جائیں, یار ہمیں کیا پتا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ جو صحیح لگے ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ صحیح ہے. مانتے نہیں مانتے الگ بات ہے, مگر you try it, you'll see it. You say the same statement with the same grammar in the same chemistry with a 30-year-old, you'll see a different curve. You do it with a 20-year-old, different curve. You do it with a 50-year-old, totally different curve. آپ کو خود ہی پتہ چلتا تھا کہ یار یہ تو بڑا آسان تھا کہ ہم یوتھ کے تھرو باٹم اپ شروع کرتے اور بچوں کے تھرو شروع کرتے. اچھا ایک اور میرا کویشچن ہے سر آپ سے. سر آپ نظام کی بات کرتے ہیں, سسٹم کی, تو آپ بہت سارے پروجیکٹس آپ خود کہتے ہیں کہ شاید 7 کچھ پروجیکٹس آپ نے اسٹارٹ کیے ہیں, تو کچھ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ نہیں کرے؟ جیسے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ جو سودی نظام ہے جو ہم پہ مسلط ہوا ہوا ہے اس وقت, اور جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ تقریباً ان کی غلامی بنی ہوئی ہے, انہی کے جو ہے وہ رولس چلتے ہیں اور فالو کرتے ہیں سب مرضی سے بھی اور زبردستی بھی. ذرا یہاں تک نہ رکا کریں, آگے سوچیں ذرا, کیوں ہیں یہ لوگ سود کے نظام کے اندر, کیوں ہیں, کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ انہی سے ڈر رہے ہیں نا جو جنہوں نے انہیں ٹریپ کیا ہوا ہے. نہیں بالکل بھی نہیں, یہ یاد رکھیے گا, these people are convinced. سنیں عمران خان کی کیبنٹ کے الفاظ اور نواز شریف کی کیبنٹ کے الفاظ, they are convinced کہ یہ جو سولوشن ہے نا یہ سمارٹیسٹ پیپل نے بنایا ہوا ہے, یہ سجدہ کر چکے ان کے انٹلیکچوئل ڈسکورس کو. ہمیں انٹلیکچوئل پہلے انتظامات نہیں, تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کیا اس طرح کے کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ نہیں کر سکتے جس میں, اور جیسے اب ایکو سسٹم کا پروجیکٹ کیا ہے, انٹلیکچوئل کور کو ڈیولپ کرنا مسلمانوں کے. ایکو سسٹم کا کیا 100 ایئر پلان کیا ہے, اور جو دوسرا پروجیکٹ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا پیرنٹنگ کا جو آ رہا ہے انشاءاللہ, وہ کیا ہے, وہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے فوجی بنانا ہے. ایکو سسٹم بھی ہم نے کیوں ہوم اسکولنگ کے پروجیکٹ سے ہم نے سبجیکٹ امپورٹ کیے کہ بھائی ان کا انٹلیکچوئل کور بناؤ, ان کو وہ والی فیلڈس کے اندر بھی ماسٹر کرو کہ جو کہ اس وقت دنیا کے یہ مفت میں تباہ کی ہوئی, ہمارے ابو اور امی نے مفت میں گورے کی تباہ کی ہوئی. یورپ سے بات آئی ہے, آپ کو بھی بتاتا ہوں, انگلش کی ٹیکسٹ بک آکسفورڈ کی سے آتی ہے اور ایک کسی اور بندے نے لکھ دی ہو
انگلش کہہ رہا ہوں، کوئی بھی سائنس کی کتاب، نہیں وہ تو باہر سے آئی ہے، تو پھر ان کو زیادہ پتا ہوگا. ایک غلط بات گورا فزسسٹ کر رہا ہوگا، مان لیں گے. صحیح بات دیسی فزسسٹ کر رہا ہوگا، نہیں مانیں گے. سجدہ کر چکی ہیں ہم، اور صحیح سجدہ مطلب کرنا نہیں چاہیے، مگر ہمارا ذہن اسی طریقے سے سجدے کرتا ہے انٹلیکچولی کو. ذہن کہ مانتے ہیں ہم اسی کی بات ہے کہ جو کریڈیبلٹی منواتا ہے کیا کہاں پہ، ان فیلڈز کے اندر جو کہ بڑے سوالوں کے جواب دیتی ہے، بڑے سوال کرتی ہے. پہلے تو ہم نے تو سوال کرنی بند کروا دی مسلمان کے، کہ بڑا سوال کرنا ہی نہیں. تو سر ہم کیا کر سکتے ہیں پھر اس کے لیے، ہم کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں اس سسٹم کو امپلیمنٹ دونوں کرنے کے لڑائیوں لیے؟ میں کچھ فوجی آپ بنائیں گی، اپنے اوپر بھی اور اپنے بچیوں اور بچوں پہ بھی. لڑکیاں بھی وہی کام کریں. انٹلیکچوئل وارفیئر جینڈر فری ہے نا. انٹلیکچوئل وارفیئر کے لیے لڑکا ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لڑکی بھی تو کر سکتی ہے. کیا آپ کو نہیں اللہ نے دماغ جی دیا سر، اتنا وہ اتنا تو لڑکا؟ کوئی بھی کر سکتا ہے. یا ٹھیک ہے، وہ سو تو انٹلیکچوئل وارفیئر بھی آپ دونوں کریں گے. اور فزیکل وارفیئر کے لیے میک شیور یو انڈرسٹینڈ، انٹلیکچوئل وارفیئر میں فتح ضروری ہے. میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. ہم صرف ڈھیٹوں کے خلاف جہاد بالقتال کرتے ہیں، کہ نہیں مانتے نا، کہ نہیں ان کو، ہاں ہم تجھے صحیح مانیں گے پھر بھی تیری اتباع نہیں کریں گے. ہاں تو پھر آ جاؤ، ظلم کا انتظام تو نہیں ہونے دیں گے ہم. نظام دنیا کا لانا ہے تو تلوار سے نہیں تو آنا. سر میں اس پہلے وقت تو دنیا کا ظلم نظام کا لانا ہے. نظام ہی نافذ ہے. ہاں نا، بیسکلی انہوں نے انٹلیکچوئل بامبنگ کی ہے نا، پہلے مانے تو صحیح نا. جی وہ تو اپنا 1930 کا کام کر امریکہ سکتے. کوئی نہیں مانتا تھا، 1940 کا امریکہ کو کوئی نہیں مانتا تھا ڈیڈی. دیکھیں انہوں نے کیا ریفارمز کی ہیں. دیکھیں امریکہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ یورپین فلاسفرز کی بات ہو رہی ہے. یہ 1600-1700 کے فلاسفرز ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. وہ والے سوال پوچھے ہیں جو کائنات کے سوال ہیں، جو دنیا کے انتظامات کے سوال ہیں. آپ خود بتائیں نا، آپ کو کارل مارکس کا نام کیوں سنا ہوا ہے، ابن القیم کیوں نہیں سنا ہوا؟ چلیں آپ نے شاید پھر سن لیا، پوری دنیا نے کارل مارکس کا نام سنا ہوا ہے. 18 ملک اس کے فلسفی کے اوپر، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، پوری نسلیں گزار چکے ہیں. کیوں نہیں ابن القیم، کیوں نہیں امام غزالی، کیوں نہیں؟ پڑھایا ہی نہیں گیا ہمیں بتائیں. ہم نے پروجیکشن پریزنٹیشن دی نہیں نا ان کی. نہیں اپنے ٹائم کے یہ دونوں، میں اس طرح کے 10 اور گنا آتا ہوں، اپنے ٹائم پہ یہی تھے گلوبل سیلیبریٹیز. لیکن ہمیں یورپ تو میں بھی بتایا یہی سیلیبریٹیز تھے. ہم نے غلاموں نے پیدا کیے ہیں، یہ چھوٹے بونے ہم ہیں جنہوں نے ان کو ایسے مانا ہے جیسے کہ کیونکہ ان کی وہ جو روشنی ہے نا، جو گلیمر ہے، وہ اس سائنس کی گلیمر ہے. صرف فزکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس ٹیکنیک کی گلیمر ہے، وہ شائن ہے، چکا چوند کر دیتی ہے، جو ذہن کو تابع کرنے والی ہے. ہم ٹام کروز کی وجہ سے نہیں امریکہ کے تابع ہوئے، ہم آئنسٹائن کی وجہ سے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا، ہم بریڈ پٹ کی وجہ سے نہیں امریکہ کر رہے ہوتے، یا یورپ کر رہے ہوتے، یہ آئزیک نیوٹن کی وجہ سے کر رہے ہوتے. میں اس لیے بتاؤں، وقت کا فرعون جو ہے نا، اس کو پکڑیں، اس کے جتنے بھی بچے ہوں گے سب کی تباہ کی جائے گی. شہزادہ ہو یا شہزادی ہو، رعایا نے تو اس کی پوجا کرنی. بادشاہ سلامت کون ہے یہ دیکھیں. بادشاہ سلامت جو ہے نا، وہ سٹیم فیلڈز ہے، وہ انٹلیکچولیزم آف the bigger questions جو کہ سوال پوچھا، وہ فزکس کے سوال ہیں جو کہ کائنات کے اس وقت مارس سے پہنچے ہوئے. ڈھونڈ وہ بھی اللہ کو رہے ہیں، قسم اٹھوا لے میرے سے، ڈھونڈ وہ بھی اللہ کو ہی رہے ہیں. بڑے یہ کہاں سے آ رہی ہے ساری کائنات، اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نام نہیں لے رہے اللہ کا، ڈھونڈ اللہ کو ہی رہے. ہم اللہ کو ڈھونڈنا بند کر دیا ہم نے. وہ سوال پوچھتے اللہ کے بارے میں، ہم کہتے ہیں یہ تو سوال ہی بلاسفیمر. اور بھائی وہ صحیح سوال پوچھتا ہے دہریہ کہ کہاں سے آئی یہ سب چیزیں. ہمیں کیا سوال ہے؟ میری نان نے میرے پہ جادو کر دیا. سوچیں تو صحیح، کیا یہودی عورت سے شادی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا نمبر 1 کوسچن. تمہیں کون سی یہودی عورت تم سے شادی کرے گی؟ کسی ایک مسلمان اسپیشلی پاکستانی سے یہودی عورت شادی کرے گی؟ ان کے سوال دیکھیں. میرے پاس سوال آتے ہیں جیسے کہ میں وہ مفتی ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا سوال آتے ہیں. مسلمان یوتھ کو کدھر ڈال دیا انہوں نے، اور یوتھ کا کیا قصور ہے؟ امی ابو جو ہیں جنہوں نے پالا ہے. ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے، ہماری بھی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے، اور شاید ہمارے امی ابو کی دیکھیں اینک سمجھ لے، اینک بیٹا، اینک کچھ اینکیں پہنائی گئی ہمیں جس سے دور نظر ہی نہیں آتا. ہمیں بچپن میں نا وہ اینک پہنا دی رہتی، دور نظر نہیں آتا. تو قریب کے مسائل تو ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ہیں، شادی کیسے کرنی ہے، طلاق کیسے دینی ہے، ٹھیک ہے، وضو کیسے کرنا ہے. ویسے یہ تو پھر یہ فقہی مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ہاں نظام پہ کوئی بات یہ مسئلے نہیں ہوتے. یہ تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مولوی رکھ لیا ہم نے. یہ تو ہمارے 8 سال کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کے اصول کیا ہیں. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں مفتی چاہیے. مسئلہ مجھے پتا کیا ہے
کہ ہمارا 20s اور 30s کا یوتھ بھی جنرل کوشچن اٹھا کے دیکھے تمام یوتھ کے، میرے پاس آ رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ آئی کیو بنا دیا. دس از دی ایکسٹینٹ آف دا کوشچن یو آر آسکنگ. ادھر یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں، رائرسن میں، ہارورڈ ییل میں کیمپسز میں سوال کیا ہو رہے ہیں 18 19 20 21 22 سال کے لڑکے کے لڑکی کے، کیا سوال کر رہے ہیں وہ. اور ادھر دیکھیں ہمارے مسلمان بچے موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک سوال کیا کرتے ہیں، ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں ان کی. سوچیں ذرا، ان امیجنیبل ڈفرنس ہے نا. کیوں؟ بس پرانی نسل، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ 1940s کا امریکہ ہے نا. I could be wrong, don't مطلب it's not a hard line date I'm giving you. 1940s میں جب ان کے جو مائنرز تھے، یہ جو کانکون تھے نا امریکہ کے، امریکہ تو انڈسٹریل ریولوشن سے گزر رہا تھا، تو مائنر تو ان پڑھ ہوتا ہے جس طرح ہمارے عمومی طور پہ ان پڑھ لوگ ہیں پاورٹی کی لائن سے، ادھر بھی ایسا ہی تھا. امریکہ کے مائنرز کی موومنٹ چل رہی تھی. کین یو بلیو؟ پڑھیں تو صحیح ذرا، کہ وہ پیسے دیتے تھے 1 پینی 2 پینی 1 ڈائم جو بھی اس وقت کرنسی تھی، کہ جتنا کماؤں ان کا 1-2% 10% لگاؤں گا. پڑھنا تو ان کو آتا نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ریڈر رکھا ہوتا تھا. ریڈر فیشن تھا امریکہ میں. ریڈر کیا کرتا تھا؟ ایک کتاب لے آتا تھا، کتاب سنا رہا تھا ان کو، لٹرلی اکنامکس کی، پولیٹیکل سائنس سکھا رہا ہے، میتھمیٹکس سکھا رہا ہے. کس کو؟ کارکن کو. یہ جو کارکن کہہ رہا ہوں، کانکن کو، جو کان میں کھدائی کرتے ہیں. یہ مائنرز موومنٹ پڑھیں ذرا. ہمارا دیکھیں بابا زندگی میں اس کو نہیں پتا کہ کتاب کیا ہوتی ہے. ہماری آنٹی کو دیکھیں، آنٹی پوچھو نا ذرا، ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ ہاؤس وائف جو ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، ہاؤس وائفز، ریگولر BA MA پاس ہاؤس وائفز. کیا کیا ہوا ہے؟ جی میں MPhil کیا ہوا. کس میں؟ ایجوکیشن میں. اوکے، کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا اس کا. جھوٹ بول لے گی یا بول لے گا آتا ہے. 2 ٹیسٹ لوں گا، 3 سوال کروں گا، 1 سوال بھی نہیں آگا. 8ویں کلاس کے سوال ہوں گے. سوچیں تو صحیح. They rose through their effort. There are no shortcuts. یہ کرنا پڑے گا. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب کیا کروں میں، اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. ایک سبجیکٹ کر کے انٹروڈیوس کر رہا ہوں. یہی ہیں پروجیکٹس. دنیا فتح کرنی ہے، انٹلیکچوئلزم کے اندر آنا پڑے گا ہمارے بچوں کو. اور وہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. انٹلیکچوئلزم کے اندر آنے کے بعد، وہ والی نہیں ہے، محاورے والی. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئلزم کے اندر آنے کے بعد کون کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا، بچوں کو بھی بتانا ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں جو اب تمہیں صحیح کرنی ہیں. بتا رہا ہوں نا. سب سے پہلے تو اس ورلڈ ویو کو کلیئر کریں نا کہ دنیا میں انتظامات کیا ہیں، نظام کون کون سے نظام ہم پہ لاگو ہیں، کیسے ایک نظام پوری دنیا پہ لاگو ہو جاتا ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا. ٹھیک ہے، اس نظام کے پیچھے باقی کے لوگ اتباع کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں اس نظام کی. ہم بھی ایک نظام کی اتباع کر رہے ہیں نا. وہ الگ بات ہے. بکنگھم پیلس میں مینیفیسٹو لکھا جاتا ہے اس کا. یہ ملک کیسے بن گئے، لکیریں کھینچ دی ہم نے، کس کا فائدہ کس کا نقصان. یہ نظام کے پیچھے گین کس کا تھا، لاس کس کا تھا. Who came up with this? Who is the current running authority on the bigger decisions of the planet? How did he become that? میں اس کی آنسر دے رہا ہوں آپ کو. بینجامن فرینکلن یورپ آ کے کتابیں پڑھ کے ڈیبیٹس کر کے واپس جا رہا تھا. امریکہ کا چارٹر بدل رہا تھا. یورپ کے فلاسفرز بتا رہے تھے امریکہ کیا کرے گا اگلے 1000 سالوں میں. 1776 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے انٹلیکچوئل کریڈیبلٹی کی. یورپ کے فلاسفرز بتا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں امینڈمنٹ کرنی. ہمارے دیکھیں اشفاق احمد کے ہلے ہوئے اور قدرت اللہ شہاب کے، یہ میں کیوں نام لے رہا ہوں ان کے، وہ ہلے ہوئے ہیں نا وہ لوگ. قدرت اللہ شہاب وہ لکھ رہا ہے قرارداد مقاصد کے اوپر. اور کیا تمہارا انٹلیکچوئل کور کیا ہے؟ برکات، صوفیزم، تعویذ، گنڈے اور جادو ٹونے. اور خود لکھ رہا ہے میں نے وہ لڑکی پھنسائی ہوئی تھی تو مجھے اس سے عشق تھا. تو تیرا انٹلیکچوئل کور کدھر ہے؟ What kind of problem are you trying to solve? اور وہ کہہ رہا ہے مجھے ریڈیو والے نے ایک پرچی دی، یہ والا جملہ مت لکھنا قرارداد مقاصد میں. ریڈیو والے کو کیسے پتا؟ میں وہ تعویذ وہ کیا نا ذکر اذکار کرتا تھا تو مجھے تصوف کی کچھ لیول آ گئے تھے. وہ کیسے اپنا چارٹر لکھ رہے ہیں دنیا میں، کیسے انتظامات کو پوری دنیا میں قابو کیسے کرنا ہے، اور یہ ہمارے کیسے لکھ رہے ہیں. اور اس کو رحمت اللہ علیہ لکھو، قرارداد مقاصد اس میں لکھیے. خود اس کی کتاب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں اور بینجامن فرینکلن میں فرق. تب پتہ چلے گا امریکہ پوری دنیا کے اوپر کیوں اور ہم اپنے اوپر بھی قابو نہیں کر سک رہے. نام ہم نے چاٹنا اسلام کا جو کہ کہیں سے بھی اسلام نہیں ہے. تب پتہ چلے گا عالم ابی طالب، عمر الخطاب، ابو بکر صدیق کیا باتیں کرتے تھے. اور یہ دیکھو مسلمان آج کل کیا باتیں کرتا ہے.
You need to understand the problem is with my mother and my father. जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करना सीखेंगे तब तक हमने बोने ही पैदा करने, और बोने ने और भी छोटा बोना पैदा करना होता है. ये इसलिए इतनी रिपल्सिव क्रीचर है मुसलमान, इतना रिपल्सिव है दुनिया में इस वक्त. इस्लाम से लोग दूर भाग रहे. क्यों? हमारी शक्लें और हमारी हरकतें अगर दूर देखते हैं. और मुझे आपसे सबसे ज्यादा बड़ी शिकायत है जो कि माँ है इस वक्त, इंटेलेक्चुअली बिल्कुल जीरो, पॉलिटिकली इनविजिबल. सर हमारी ट्रेनिंग की शुरू से जीरो प्रेजेंस, अपने खानदान की सियासत के अलावा उसको कुछ नहीं आता दुनिया में. मतलब बेसिक मैथ्स के सवाल भी नहीं आते उसको, वरना हिसाब किताब पता होता शोर की तनख्वाह का और कहाँ खर्चे जा रहे हैं. वैसे मैथ्स के सवाल कर लो, जीरो. इतनी मैथ्स आती है आपको हस्बैंड के सैलरी को, कहाँ पे किधर किधर कौन कौन से भाई को पैसे जा रहे हैं, बहन को पैसे जा रहे हैं, माँ को कितने दे रहा है. ये मैथ्स में आपकी पीएचडी है. यू नो, अगर वैसे मैथमेटिक्स के सवाल कर लूँ मैं, नहीं वो तो मैंने क्लास 10th के बाद पढ़ी नहीं. क्लास 10th में के बाद आपने कुछ भी नहीं पढ़ा. क्लास 10th से पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ पेपर दिए. डिस्कशंस आपकी उस वक्त भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम मुसलमानों की बात, डिस्कशन हमारी तब भी शादी की हो रही थी. So the solution is with us. हमारे सामने ही solution पड़ा हुआ है. मैं खुद ही नहीं लेना चाह रहा तो फिर अलग कहानी है ना. ठीक है. So बाकी की कहानी तो हम सबको पता ही है. We know exactly where the solution is. I think this is long enough. I'm gonna just make one last question, please. One last question. Anybody? लड़की की बारी थी, अब लड़के की बारी है. शहीर अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. सर एक्चुअली ना मैंने ना एक बार चैट में भी आपसे क्वेश्चन कोई आपको सेंड किया था, लेकिन शायद आपने नहीं देखा. सर मैं ना एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ. तो सर यहाँ पर आपको शायद आइडिया होगा कि स्टडी चूँकि मतलब हमारे पास ना उस तरह से टाइम नहीं निकलता. मुझे काफ़ी शौक है यानी सीरा को स्टडी करने का, बट मैंने ट्राई किया, लेकिन अभी चूँकि प्रॉफ करीब था तो मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाया. तो सर मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इस हवाले से, जो है अपने आप को इंटेलेक्चुअली अपने आप को बिल्डअप करने के लिए? क्या पढ़ रहे हैं आप सर? किसके हवाले से? किसी भी हवाले से. सर फॉर एग्जांपल सर मैंने जैसे मौलाना मदूदी आपने कहा था कि दीनियात है उनकी, वो मैंने थोड़ी स्टडी की, और जब आपको मैंने तकरीबन कुछ थोड़ी सी तो किताब है, उसमें से भी थोड़ी सी स्टडी की है. इतनी सी तो किताब है दीनियात की. सर थोड़ी सी है मुझे पता है, बट सर आपको सुनते हुए मुझे अभी कुछ माह हुए हैं, तो इसलिए जो है ना मैं मतलब रिग्रेट करता हूँ कि मैंने काफ़ी लेट किया. बट अभी चूंकि स्टडीज़ के डेज थे प्रॉफ के, तो मैं चाह रहा था कि जैसे इंशाल्लाह मैं फारिग होऊंगा तो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर स्टडी करूंगा इसके बारे से. लेकिन सर मैं आपसे ये चाह रहा था कि एक मेडिकल स्टूडेंट के बेसिकली क्या अप्रोच हो सकती है इस हवाले से, चूँकि आपको आइडिया होगा कि हमारा जो स्केड्यूल है थोड़ा सा टफ होता है इस हवाले से. नहीं तो आपको जो किताबें मिली हैं ना इस वक्त, फाइनल प्रॉफ है आपका? जी सर. नो सर जी प्रॉफ तभी फर्स्ट ईयर का है मेरा. फर्स्ट प्रॉफ है आपका? सेकंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का नहीं है? यस सर. जी. तो किस कॉलेज में आप? सर मैं यहाँ पर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज है. ओके. तो आप फर्स्ट प्रॉफ जो आपको क्या है, एनाटॉमी पढ़े हैं आप, फिजियो, बायोकेम? यस सर जी, बायोकेम एंड एनाटॉमी फिजियो. या तो आप इनके ऊपर तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट के ऊपर तो दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट बने ना. ओके सर. और आपको और मुझे दोनों को पता है, आपने चैप्टर सिलेक्ट कर लिए जो पेपर में आने हैं. ऐसे ही है सर. तो फिर जो अपनी किताब कोई नहीं मास्टर कर रहा, वो किसी और नई किताब कैसे दे दूं मैं आपको? और बाय द वे मैं फिर बता दूं, बायोकेम पूरी तरह कर ली ना आपने, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कुरान पाक में कितनी जबरदस्त तरीके से अल्लाह ताला ने अंदर की आपकी हार्मोनल केमिस्ट्री को कैसे एड्रेस किया और आवाज दी और बताया है निशानियों के तौर पे. ठीक है. यस सर. फिजियो, बायोकेम. बहरहाल मैं अब बाकी के सब्जेक्ट्स आपकी क्या तफसील में जाऊँ आपको. सो यस सर. फिजियो और सर यस बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है. बाद में आपको इस्लाम में इतना कुछ कुरान पाक में, फिजियो के थ्रू आपका IQ बढ़ जाएगा. आप दुनिया के कुरान के प्रोफेसर बन सकते हैं, और डॉक्टर्स बहुत नेचुरल फिट आते हैं.
نیچرل فٹ ہے آپ کے, بلڈ ٹائپ میچ ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا فلاسفی آف دا قرآن. اتنا کچھ ہے ڈاکٹر کے لیے. اگر آپ نے انٹلیکچولی کتابیں دیکھی ہیں تو, اگر آپ نے پیپر کے لیے دیکھی ہیں تو پھر تو اللہ بچائے آپ سے, پھر تو اللہ آپ کو مطلب ہم تو آپ کو پاس بچے بھی نہیں لے کے آئیں گے. آپ نے خالی اگر چیپٹر ہی پاس کیے ہیں تو ٹھیک ہے. تھینک یو. یس سر, یس سر, ایسی ہے. سو کمپیٹنس ایک اور اس میں وہ اپنی ایکسپرٹیز اپنی کور سبجیکٹس کے اندر پہلے لے کے آئے نا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا. ابھی فرسٹ پروف میں اگر آپ ہمت ہار رہے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے دینیات کا, تو 6 گھنٹے کی تو کتاب نہیں ہے دینیات. یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں, 2-2.5 گھنٹے کی کتاب ہے. دینیات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اٹ از سچ اے ٹائنی لٹل بکلیٹ. ایسی ہے سر, بالکل ایسی ہے. اور سر اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ میں چونکہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں, جیسے ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی, تو ان کے حوالے سے بھی میں کافی ایک ہی چیز کی کنفیوژن میری تھی, یہ جو تصوف کے حوالے سے میری کنفیوژن رہی ہے, کیونکہ میں بیسیکلی جو ہے ایک بریلوی مطلب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میرا کافی کانسیپٹ اس حوالے سے نا چینج ہوا کہ کچھ واقعی ہمارے جو بزرگان دین کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں علماء کی طرف سے, وہ ریئلسٹک نہیں لگتے سر بالکل بھی. تو سر اس کے حوالے سے تھوڑا سا کائنڈلی تھوڑا سا اپنا ویوز شیئر کرتے ہیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال. تو کین آئی آنسر سر دیٹ؟ سر اس طرح ہے کہ جیسے اب ہمارے تصوف کے حوالے سے جو کرامات کا فار ایگزامپل ایک ایشو چلتا ہے کہ جناب ہوتی ہیں نہیں ہوتی. میں مانتا ہوں سر ہوتی ہیں, لیکن جس طرح مطلب کثرت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ مطلب کرامات یہ ہو گئیں وہ ہو گئیں, فلانے بزرگ نے یہ کر دیا, تو سر اس پر نا جیسے ریئلسٹک نہیں لگتا نا بالکل بھی یہ چیزیں. تو اس کے حوالے سے کیا مطلب مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے ہمیں اپنا؟ کہ اگر کوئی کرامات دکھا بھی رہا ہو دنیا میں, تو اس کو اس بندے کو اس کرامت کی وجہ سے کوئی ویلیو نہیں دینی آپ نے. یہ اسلام ہے. ورنہ تو دجال کا سب سے پہلا چال آپ ہیں, جو شکار جو ہیں وہ آپ ہیں. دجال کرامات دکھائے گا نا. کرامت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو تصوف والے بھی مانتے ہیں کہ کرامت کی وجہ سے نہیں ہم آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں, مگر کرامتیں آ جاتی ہیں اتنا کلینزنگ ہو جائے تو ٹھیک ہے, آ جاتی ہوں گی. میں آپ تمام تصوف والوں کو بتا دوں ادھر, میں خود بھی مانتا ہوں نا تصوف کو, مگر کرامت کو ماننا نہ ماننے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تصوف کا. اس نے بھی اصل تصوف پڑھا ہے, اس کو پتا ہے کہ کرامت سے میں نے کیا کرنا ہے. کرامتوں کا چارٹ ڈالنا ہے تو تصوف میں تو نہیں جانا نا ہم نے. ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جو شخص بھی یہ کہتا ہے, اور یہ بڑے بڑے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو نبی علیہ السلام کی زیارتیں کرتے ہیں, ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, تو پھر آپ کے اوپر اور علی بن ابی طالب پہ ایک ہی ٹیسٹ ہے. آئیں نا ذرا پھر میدان میں, آپ تو صحابی ہیں, آپ نبی علیہ السلام کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, تو پھر وہ والے کام کیوں نہیں کرتے جو عمر بن خطاب نے کیے؟ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے وہی ٹیسٹ ہونا ہے جو پھر علی اور عمر بن خطاب سے ہوا ہے, اور ابوبکر صدیق سے ہوا ہے, سعد بن معاذ سے ہوا ہے. شرم کرو. پھر ان کو کہیں کہ شرم کریں آپ. ایک وہ تھے جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے, اور ایک آپ ہیں جو مجلس میں بیٹھتے ہیں, یہاں پہ داڑیاں چمکا رہے ہیں, پالش کرتے ہیں تیل لگا کے. بھاگو ادھر سے. فلسطین میں بچے مر رہے ہیں, چائنا میں مر رہے ہیں, سوڈان میں مر رہے ہیں, صومالیہ میں مر رہے ہیں, تم کیا کر رہے ہو ادھر؟ نبی اسلام کی مجلس سے یہ سیکھ کے آئے ہو. یس سر. سوچیں تو صحیح, یہ کلیم ان کے دیکھیں اور کرتوت ان کے دیکھیں. سو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریالٹی آف انسٹرومنٹیشن. انسٹرومنٹیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی کرامتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. آتی ہیں, میں تو مانتا ہوں نا, تو مگر میں یہ نہیں مانتا کہ کرامت آ گئی ہے تو بندہ اوپر ہو گیا. بندہ اوپر نیچے کرامت سے نہیں ہوتا. بڑے بڑے شعبدہ بازوں کو بھی کرامتیں آتی ہیں, اور جینوئن نان مسلمس لٹریچر میں بھی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں. چائنیز منکس کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں, میں نے پڑھی ہیں. آپ ذرا منگ ڈائنیسٹی کے حالات دیکھیں, چنگ ڈائنیسٹی کے حالات دیکھیں, ان کے فلاسفرز کیا کیا کہانیاں سناتے رہے. اور لوگوں نے تو پروف دیکھے ہیں نا, میں نے نہیں دیکھے, میں نہیں مانتا. مگر میں مان بھی لوں تو میں ان کو کوئی اللہ کے قریب تو نہیں کر دوں گا. انہوں نے بھی کلیم نہیں کیا وہ اللہ کے قریب ہیں. وہ بھی آسمانوں میں اڑتے ہیں, لکھا ہے انہوں نے, آسمانوں میں وہاں پہ ملاقاتیں اور مجلسیں کرتے ہیں. چائنیز, منگولینز, ٹھیک ہے, ساؤتھ امریکن, مائنز. یہ کیا ہوا میں اڑنا از ناٹ این انسٹرومنٹ. بو علی کلندر پانی پہ اگر 40 سال نماز پڑھتے ہیں, آپ اوکے پڑھتے ہوں گے, نہ اسے وہ اوپر جاتے ہیں نہ اسے وہ نیچے جاتے ہیں. پانی پہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں وہ بو علی کلندر ہوتے. جو بھی ان کا انسٹرومنٹ ہے وہ توڑ کے سائڈ پہ پھینکیں. امام غزالی کی کتاب پڑھیں, احیاء العلوم. فلاسفی آف تصوف تو پتا ہو نا آپ کو. جس کو فلاسفی آف تصوف نہیں پتا تو وہ تصوف کو 2 نمبر ہی سمجھے گا. تصوف 2 نمبر چیز نہیں ہے. مگر
अगर पर्सपेक्टिव गलत पकड़ लिया आपने तो फिर आप आम से किसी चाचे मामे के ताबे आ जाएंगे जिसके पास कोई ये पता चल जाएगा कि सुबह नाश्ते में 3 अंडे खाए थे ना, हाँ तो सर आप तो बहुत बड़े पीर हैं, तो फिर क्या करूं, पीर हैं तो हाँ जो मैं कहूंगा करो, मेरे हाथ पे बैत करो, ये 2 नंबरी है ना। तो मैं खाली उनको ये बता रहा हूँ, इनके पीरों के पीर जितने भी बैठे हुए ना ये पाकिस्तान इंडिया में, और हम नबी इस्लाम की मजलिस में बैठे होते हैं, तो वापस मेरे पास आते हो ना, अनजार तू नबी इस्लाम की मजलिस से उठ के आया और मुझ जैसे बंदे के साथ बैठा हुआ है, भाग जाके रबात में किसी जाके इंतजामी उमूर के ऊपर मामूर हो, नबी इस्लाम की मजलिस का असर ही नहीं हो रहा तेरे पे, उसके बाद भी तूने ये पाकिस्तानी वाली करतूत की है, अपनी खानकाह में बैठा हुआ है और लोगों को बस पाठ लाप रहा है जाके, पाठ उसको जिक्र को कहते हैं ना हिंदी में, ठीक है। ये सीखे नबी इस्लाम की मजलिस से। एक अली नबी इस्लाम की मजलिस में बैठे, दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया, उमर खत्ताब दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया, कायनात के सितारों की तरह चमक रहे हैं नबी इस्लाम की मजलिस की बरकत से, और ये आप लोग क्या कर रहे हैं? सो ये गेमें बंद करनी पड़ेंगी हमें। मैं मानता हूं सब को, उसके बाद मैं कह रहा हूं करामत गिनना बंद करें, करामत गिनना गुनाह है, लिटरली गुनाह है। तसव्वुफ वाले खुद कहते हैं करामत देख के आया तो तू खुद मुशरिक है, ये खुद तसव्वुफ वाले कहते हैं। अहयाल उलूम पढ़ें जरा, ठीक है, इनके तसव्वुफ के डैडी की किताब है, ये बता रहा हूं मैं आपको, द ट्रू एसेंस ऑफ तसव्वुफ, द फिलॉसफी ऑफ तसव्वुफ क्या है, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस एंड थैंक यू सो मच। what's the time right now? जी हाँ, we will see each other inshallah on the weekend पे हमारा एक और सेशन है, उस पर बात करते हैं। I hope everybody got the best out of their questions. अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबको आसानी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।